الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ باب باب ہے، یہ پہلے پڑھ لیا تھا۔ من الشرک، شرک میں سے ہے لبس الحلقتی والخیط، کوئی کڑا، چھلا، کوئی بھی چیز جو ہاتھوں میں پہننے کے لیے استعمال ہوتی ہے، والخیط کوئی دھاگا وغیرہ باندھنا بازو پر، ہاتھ پر، یا ٹخنوں پر بھی ہم نے مختلف قسم کے آستانوں سے مختلف قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دھاگے لائے جاتے ہیں، وہ باندھے جاتے ہیں۔ وہ نحوہما، اور ان دونوں جیسی کوئی بھی چیز، یعنی وہ باندھنے والی نہ بھی ہو، اس کا تعلق باندھنے سے نہ بھی ہو، صرف یہ ہے کہ اس کو ما تحت ما فوق الاسباب، دافع بلا یا رافع البلا سمجھ کر، تو نفع نقصان دینے والی سمجھ کر، یا نفع نقصان اس میں ہو سکتا ہے یہ سمجھ کر اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کیا جائے تو وہ شرک میں آتا ہے۔ شرک میں سے ہے کوئی کڑا، کڑا وغیرہ پہننا، والخیتی، اور دھاگا پہننا باندھنا، یا ان دونوں جیسی کوئی بھی اور چیز ہو، لرفع البلاء، جیسے وہ گٹ پہنا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے۔ گٹ پہنتے ہیں جس کو وہ یرکان ہوتا تھا نا، تو اس کی بہت ساری وہ لکڑیوں کا بنا ہوتا ہے، تو جب وہ پہنا کے آتے ہیں تو وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آستہ 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 نا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے 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 پتہ نہیں 20 دنوں میں یا کتنے دنوں تک وہ پاؤں تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ گٹ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یرکان بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ گٹ بنانے والے ہیں نا، وہ تو مطلب انٹرنیشنل ڈرامے باز تھے ہی، لیکن ہماری عوام کو بھی نہ عقل آئی ہے اور آنے کی کوئی خاص امید بھی نہیں ہے۔ اچھا، خاص طور پہ جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ اچھا، ہم نے بچپن میں اس چیز کو دیکھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ جس گھرانے میں ہم نے پرورش پائی، ایسی چیزوں کو ہم نے نہ ہی ہم نے استعمال کیا، نہ ہمارے الحمدللہ گھر میں ان چیزوں کا کوئی رواج تھا، لیکن گلی محلے میں، دوستوں یاروں میں، جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو کئی بچوں کو دیکھا ہے جو ہم جیسے ہی تھے، ان کو وہ پیلا یرکان، وہ اصل میں یرکان نہیں ہوتا، اس کو اطباء صفرا کہتے ہیں نا، زردی کا جو مقدار ہے وہ انسان کے جسم میں بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کے آنکھوں کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، صفرا، بس یہ کہنا کہ صفرا کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ اطباء کہتے ہیں نا بھائی، اخلاط اربع اصل میں انسان کے جسم میں کام کرتی ہیں، ایک آ، سودا ہے، ایک صفرا ہے، اور ایک ترخون ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ بلغم ہے۔ تو یہ چار چیزیں سے انسان کا جسم میں چار ہی اخلاط ہیں، یہ چار ہی لیکوڈ مادے پائے جاتے ہیں، تو وہ صفرا کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہیٹ اپ ہونے گرمی سے یا جس طرح بھی۔ اب وہ اس کا علاج ہے، وہ 20 21 22 دن 23 دن 30 دن کے بعد اس نے ویسے بھی خود بخود اس کا درجہ حرارت، آپ یعنی درجہ حرارت کہہ رہا ہوں، اس نے کم ہو جانا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ گٹ پہنتے تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کے نا، خاص طور پہ داغے۔ اب کہنے کہ جب انسان کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل جاتی ہے، یعنی کسی بھی شخص کے اعتقاد کے خراب ہونے کے لیے اس کا بے عقل ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اس شرط میں اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتا تو وہ میرٹ پہ ہی پورا نہیں ہوتا، یعنی بدعقیدہ ہونے کے لیے بے عقل ہونا، یا کم عقل ہونا، یا توہم پرست ہونا، یا کمزور ذہن کا ہونا، انسان کا ڈرپوک ہونا، یہ ساری چیزیں شرط ہے، ورنہ انسان کوالیفائی نہیں کر سکتا بدعقیدہ ہونے کے لیے۔ تو اب میں آپ کو وہ گٹ کی داستان مطلب بتاتا ہوں۔
अच्छा, ये लकड़ियां इस तरह बंधी हुई हैं उसमें। अच्छा, वो इतनी महारत से गिरें लगाई हुई हैं अ, कि जब वक़्त गुज़रता जाता है ना, तो वो गिरें आस्ता-आस्ता खुलती जाती हैं। यानी ज़ाहिर है एक चीज़ बंदा बिल्कुल आपने उसको एक जगह पे खूंटी पे टाँग के रखा हुआ है या किसी शेल्फ़ पे रखा हो, उसको कुछ भी नहीं होगा, जैसी है उसने ऐसे ही रहना है। अच्छा, वो ड्राई चीज़ है तो उसको तो बैक्टीरिया पड़ के खराब भी नहीं करेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर गिरें लगी हुई हैं, तो वो जो धागा है ना वो कई हिस्सों में यहाँ पर उसको बाँध के ना अ, एक ख़ास ज़ाहिर है स्किल के साथ उसको बाँधा गया है। और जब वो पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो वो छोटा था, मुश्किल से गले के अंदर पूरा आया, सर के ऊपर से उसको डाला गया। अब जब वो इस्तेमाल होने लगा हर वक़्त वो उस इंसान के गर्दन में रहता है, फिर वो इंसान सोता है, जागता है, तो उसकी हरकत होने से और उसके इस्तेमाल होने से वो गिरें खुलती जाती हैं। और वो ऐसा नहीं कि भई एक दिन में ही सारी गिरें खुल जाएँगी। ठीक है? तो वो करते-करते वो जो गिरें लगी हुई हैं, वो ऑटोमैटिकली खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जब जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल होता जाता है, वो गिरें खुलती जाती हैं और करते-करते 19-20 दिन, 22 दिन गुज़रते हैं। तो वैसे भी सफ़रा का इतना ही आम तौर पे टाइम होता है, तो वो सफ़रा भी इंसान का लेवल पे आ जाता है और वो जो गठ पहना होता है हार एक तरह का, तो वो लकड़ियों छोटी-छोटी लकड़ियाँ उसमें लगी होती हैं। तो बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि अ, देखें आज भी जिस शख्स को आप जाके ना वो गूगल पे सर्च कर सकता होता होगा कि ये सफ़रा क्या होता है, यानी सफ़रा तो मैं अरबी में कह रहा हूँ, अतिब्बा की ज़बान में, तो अब अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं डॉक्टर मुझे नहीं पता। तो चूँकि मेरे साथ ये एक दफ़ा हुआ था और इसलिए मुझे पता है। अच्छा, तो ये स अब आप गूगल में वो सर्च भी कर लें कि सफ़रा ऐसी चीज़ होती है, ये होता है। अब मेडिकल साइंस जदीद मेडिकल साइंस उसको क्या कहती है वल्लाहु आलम। उसके लिए आप ये काम करें, ठंडी चीज़ें खाएँ, गरम चीज़ें छोड़ दें, फलाँ ये जो भी है और ये आप मेडिसिन्स इस्तेमाल करें तो आप ठीक हो जाएँगे। और 21, 20, 22 दिन या 15 दिन या महीना, ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद क्योंकि उसका एतक़ाद इतना कमज़ोर हो चुका है, आज भी हो सकता है वो डॉक्टर से दवाई भी ले, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, पीला यरकान कहते हैं। तो चाहे उसकी दवाई भी ले, वो फिर भी जाके वो गट पहनेगा और यही समझेगा, वो ग्रेजुएट शख़्स हो सकता है वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हो, ग्रेजुएट हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो, लेकिन अक़ल ख़राब कर दी है, तो वो समझेगा कि ठीक है, डॉक्टर से अच्छी मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। लेकिन जो पीर साहब का तावीज़ है या पीर साहब ने जो हल्का दिया है या पीर साहब ने जो धागा बाँधने के लिए दिया है या पीर साहब ने जो गट दिया है वो भी उसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इंसान के अकीदे को ख़राब करती हैं। बीमारियों से शिफ़ा देने के लिए हजर अस्वद भी अ, हजर अस्वद भी ना नफ़ा नुकसान का मालिक है। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही सहाबा का अकीदा था और यही अइम्माए दीन मुहद्दिसीन का अकीदा था। हजर अस्वद में बरकत है। हजर अस्वद जो है वो गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। क्यों? क्योंकि अल्लाहू अकबर। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरोसा दे के उसको सुन्नत करार दिया। अच्छा, ये आयत पढ़ ली थी हमने। वक़ौलिल्लाहि अच्छा, आप में से किसी को पता है जिस गट की बात कर रहा हूँ? जो कम से कम पंजाब में रहते हैं शायद उनको तो पता हो ना। आप में से किसी ने देखा है वो गठ पीले यरकान के लिए या यरकान के लिए वो लेके आते थे? नाम सुना हुआ है शेख मोहतरम। हुँ।
ہم، دیکھو یہ کیسی چیز ہے جس کو ہم گٹ کہہ رہے ہیں. گوگل بھی گوگل بھی اس کو نکالنے سے خاموش ہے. اس کا نام پھر کوئی اور ہوگا. ہمارے یہاں پنجابی میں تو، گجراتی پنجابی میں تو اس کو گٹ ہی کہتے ہیں. دیکھ لو. مطلب شرک کی یہ وہ قسم ہے جس سے گوگل بھی لا علم ہے. حالانکہ گوگل اتنا چلاک ہے کہ ہر چیز کے بارے میں جو اس میں فیڈ کی گئی ہے اس کے بارے میں جانتا ہے. لیکن شرک کی اس قسم کے بارے میں گوگل صاحب کی بھی بس ہو. اور یہ جو پیلا یرکان ہوتا ہے میرے خیال ہے اس کو ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں واللہ اعلم. اچھا تو چلیں. جی آ، جی، شیخ مسلم اس کو ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں. ہاں اکثر اکثر پیلیا بھی کہتے ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں. پیلیا یا جوائنٹس وغیرہ ایسا کچھ کہتے ہیں کچھ. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں چونکہ وہ آنکھیں وغیرہ یلو ہو جاتی ہے نا، تو اطباء اس کو صفرا کہتے ہیں. دیکھیں نا، صفرا کا مطلب بھی پیلا جو انسان کے. اچھا. وقول اللہ تعالی قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. اے جنہیں بھی تم نہ سوائے اللہ کے پکارتے ہو. آیات ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں، ترجمہ بھی کر لیا ہوا ہے. اب ان آیات سے استدلال کرنا ہے جس سے جو باب میں حلقہ پہننے، دھاگا باندھنے اور اس جیسی چیزوں کو بیماری کو دور کرنے کے لیے یا بیماری کو رفع کرنے کے لیے یا دفع کرنے کے لیے، دونوں مقاصد کے لیے، تو جنہیں بھی تم پکارتے ہو، ٹھیک ہے، وہ غیر اللہ میں انسان بھی آگے، جن بھی آگے، فرشتہ بھی آگے، جنہیں بھی تم غیر اللہ میں سے پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کیا ہننا یہ چیزیں، ہننا ای الاشیاء التي تدعونها من دون اللہ، تو وہ تمام اشیاء، چاہے وہ جامد ہیں، چاہے وہ ساکت ہیں، چاہے کوئی درخت ہے، چاہے قبر ہے، چاہے کوئی پتھر ہے، چاہے کوئی جاندار ہے، بے جان ہے، جنہیں بھی تم پکارتے ہیں، حل ہننا کیا وہ چیزیں ہیں، الاشیاء التي تدعونها لغیر اللہ من دون اللہ، یہ کاشفات و دور کرنے والی ہیں، در رہی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو، جس تکلیف کو بھیجنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہے، کیا اس کو دور کرنے کا کی طاقت رکھتی ہیں. یا پھر اللہ تعالیٰ، اس کا دوسرا معنی بھی ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیر صاحب کی اگر آپ نے قدر نہ کی تو پیر صاحب ٹانگ توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پیر صاحب پیروں سے زیادہ بڑا دہشت گرد کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ ان سے جتنا ڈرایا جاتا ہے اتنا تو لوگوں کو ٹی ٹی پی سے بھی نہیں ڈرایا جاتا. پھر ٹی ٹی پی والے بھی کسی صورت پہ ہی دھماکے شاکے کرتے ہیں. لیکن جو ہمیں بتایا جاتا ہے بھائی لوگوں کی طرف سے، وہ اس کا سادہ ترجمہ ہی نکلتا ہی ہے کہ ہمارے بزرگ بہت بڑے دہشت گرد، اور دہشت گرد ہیں. وہ دہشت پھیلاتے ہیں، ٹیرر پھیلاتے ہیں، اور ٹیرر کا ہی سارا کاروبار ہے. اگر ٹیرر نکل جائے، دہشت نکل جائے، خوف نکل جائے، تو پھر تو آپ دوسرا کہتے ہیں کہ بھائی، دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت دینا چاہے، تو یہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا روکنے والی ہیں اس کی رحمت کو. قل آپ کہہ دیجیے، آگے عقیدہ بھی سکھا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، علیہ یتوکل المتوکل، تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اچھا، اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بھئی جو جاندار چیزیں ہیں، جو زندہ ہیں، جو کوئی بھی ہیں، جنہیں بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، نہ تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت یا استطاعت ما فوق الاسباب، ما سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں، اس میں نے یہ بات بتائی تھی، آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ پیناڈول کھاتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کھانسی لگتی کف سیرپ لیتے ہیں، آپ کو کہیں درد ہوتا ہے آپ ڈکلوران یا اس طرح کے کوئی انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں. یعنی وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی بھی چیز تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. تو یہ پیناڈول تو سر درد کو دور کر رہی ہے، پیراسیٹامول سر درد کو دور کر رہی ہے. ہاں تو اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کا جواب یہ دینا ہے کہ پیناڈول کو ہم نہ حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ ما فوق الاسباب اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ علاج ہے بیماری کا، دوا لینا یہ تجرباتی ہے، یہ قدری چیز ہے، یعنی تجربے کے ساتھ ہے اور علم کی بنیاد پر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا لینے کی اجازت فرمائی ہے اور یہ سنت ہے. لہٰذا اس چیز کا استثناء سنت سے خود ہو گیا اور نہ ہی ہم اس کو ما فوق الاسباب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر ڈالی ہے. اور دوسری چیز ہے، میں نے بتایا تھا کہ بیماری سے شفا لینے کے لیے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے حسی اور ایک ہے معنوی. حسی یہ ہے کہ آپ فزیکلی طور پر کوئی میڈیسن لیتے ہیں، کوئی دوا لیتے ہیں، کوئی سیرپ پیتے ہیں، کوئی فزیوتھراپی کرواتے ہیں، یہ جو بھی علاج معالجہ کے طریقے ہیں میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ میڈیکل کی آپ ایلوپیتھی سے یا ہیمیوپیتھی سے یا پرانے کو ویدوں وغیرہ کا طریقہ، ویدوں کا اس کو کیا کہتے ہیں انڈین. اچھا، تو ایک یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ قرآن مجید نے، سنت نے، قرآن مجید نے شفا قرار دیا ہے اس کو، شہد کو. تو یہ شہد اسی طرح کی چیز ہے نا جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس کو ایک دوا قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے شرعی، یعنی آپ رقیہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ، بھئی آپ سے کوئی کہے اچھا آپ کی پیناڈول گولی شفا کے لیے ہو سکتی ہے، تو وہ پیر صاحب نے جو دھاگا دیا ہے. اب پیناڈول گولی شفا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سر درد دور ہوتا ہے اور اس میں وہ کہہ لیں کہ انگریڈینٹس پائے گئے ہیں. اگر وہ انگریڈینٹس نکال دیں تو آپ سفید رنگ کی ایک گولی بنا دیں، اسی طرح ایک سفید رنگ کی پاؤڈر کی گولی بنا دیں، تو کیا وہ آپ کو یہ فائدہ دے گی؟ ہرگز یہ فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں دیتی ہے کہ اس کے اندر وہ انگریڈینٹس پائے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یار پیناڈال کی گولی کا تو تجرباتی طور پر ما تحت الاسباب انسان کی عقل اور جس کی اللہ تعالیٰ نے علاج کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے، اس کے تحت ثابت ہو گیا کہ یہ پیناڈال کی گولی میں یہ تاثیر موجود ہے. جیسے زہر میں مارنے کی تاثیر موجود ہے. تو آپ اب ثابت کرو کہ اس دھاگے کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. یعنی دو ہی چیزیں، یا یہ تجرباتی چیز ہوگی کہ بھائی تجربات سے ثابت ہوا کہ یہ وہ دھاگا ہے، یہ پہننے سے انسان کے جسم پہ کوئی ایسا اثرات ہوتے ہیں، کوئی ایسا کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو فلاں بیماری دور ہو. ٹھیک ہے، تو اصل میں آپ دھاگے کو یا حلقے کو یا وہاں کے پتھر کو یا وہاں کی مٹی کو یا وہاں کے پتے کو یا وہاں کے درخت کو یا وہاں کی نیاز کو آپ ما تحت الاسباب تاثیر والا سمجھ رہے ہیں. تو بھائی نہ تو اس میں تاثیر تجرباتی طور پر جو انسانی مشاہدے کے اندر آتی ہو اس کے طور پر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہی ممتنع ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تاثیر نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد بھی ایک سوال ہے، ایک سوال اس کے بعد بھی بچ جائے گا. وہ آپ سے کہیں اچھا آپ کہتے ہیں اس میں تاثیر نہیں ہے تو اتنے لوگ یہ دھاگا لے کے جاتے ہیں شفا یاب ہو جاتے ہیں. اس کا جواب اس سے بھی زیادہ آسان ہے. آپ نے کہنا ہے کہ آپ کے نزدیک ہنومان کا مندر فلاں، مجھے تو اب نام بھی نہیں آتے، لیکن جو ہم نے عام طور پہ سنے ہوئے ہیں رام شام اس طرح سیتا رام ہی ہے کوئی. اچھا پتہ نہیں یہ بھی بھگوان ہے یا یہ انسان ہے، بہرحال ان کے ایسے. اچھا جو بھی ان کا پتہ نہیں سب سے بڑا مندر ان کے یہاں کیا ہوتا ہوگا، جو بھی ان کے مندر ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی بھگوان یا ایک سے زیادہ بھگوان ان کے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں نا. تو ان کو آپ کا کیا خیال ہے یہ مورتیوں سے استشفا لینا، یعنی اور ان سے بارش مانگنا، اس سے حاجات مانگنا، بیماریوں سے شفا مانگنا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے جو کلمہ کو ہوگا مسلمان ہوگا وہ کہے گا یہ تو کفر ہے فلاں ہے. تو
آپ اسے کہیں آپ اس سے کہیں گے کہ آ، بھائی اتنے لوگ جاتے ہیں روزانہ کروڑوں اربوں کے حساب سے، اور سب کی منتیں مرادیں تو پوری ہو رہی ہیں، بس یہی جواب اس کے لیے کافی۔ یعنی کسی قبر پہ گیا، وہاں کا دھاگا لیا، اور واقعی ہی اس کو جس بیماری سے شفا چاہتا تھا وہ مل گئی، بیٹا چاہتا تھا بیٹا مل گیا، تو اس سے پھر بھی اس قبر والے کا حاجت روا مشکل کشا ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسا ثابت کریں گے تو نصرانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے حاجات مانگ رہے ہیں، حاجات ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہودیوں کا ایک فرقہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے حاجات مانگ رہا ہے، اتنی بڑی نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینے کے باوجود وہ اللہ سے حاجات مانگتا ہے، اور ان کے پیسے بھی پورے ہو رہے ہیں۔ اور ان سے بھی بڑے گندے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر جو ایتھیسٹ ہے، جو خدا کو وجود وہ کہتے تو ہے ہی نہیں، جس خدا نے انہیں پیدا کیا وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں تو ہے ہی نہیں، تو ان کی بھی حاجات اس سے زیادہ پوری ہو رہی ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی تقریباً امیر لوگ ہیں آ، وہ ایتھیسٹ ہی ہیں اکثر۔ اچھا، تو پھر ہندوؤں کی، پھر سکھوں کی، ہر ایک کی منتے مرادیں تو روز کے حساب سے پوری ہو رہی ہیں، تو یہ ہو گیا۔ پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جس دربار پہ جانے سے اگر کسی کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مان لینا چاہیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہے گا ہاں، تو اس کو اگر پھر مان لینا چاہیے کہ بھئی ہندوؤں کے مندروں میں اور سکھوں کے گردواروں میں اور دوسرے مذاہب کے جو معبد ہیں، تو ان سب میں جانے سے بھی حاجات پوری ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو کیا دشمنی ہے؟ آپ اگر علی اجویری صاحب کے مزار پہ حاجات کے لیے جایا جا سکتا ہے، تو پھر ہنومان جی کے مندر پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہنومان جی پیغمبر ہوں، کیونکہ 3 4 ہزار 5 ہزار سال پہلے کی بات ہے، بلکہ ہندو تو کہتے ہیں 9 ہزار سال کی تو ہمارے پاس ریٹن ہسٹری موجود ہے۔ یہ جو ان کے پاس رامائن وغیرہ ہیں، وہ اس کی اتنی ہسٹری بتاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پیغمبر اور رسول گزرے ہوں، ہمیں کیا پتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا، بہت سارے رسول، بہت کچھ رسولوں کی قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا اور بہت کا نہیں بیان کیا، تو ہو سکتا ہے جن کو ہندو ہو سکتا ہے وہ رسول ہوں، ہو سکتا ہے زرتشت جو ہے وہ واقعی ہی نبی ہو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو پھر آپ ہمارے ادھر نا ایک قبر ہے، جیسے وہ لکھتے ہیں ویسے ہی میں نے لکھا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں حضرت ترتوش علیہ السلام، اس قبر کی لمبائی جو ہے وہ 9 3 بار 27، کوئی 27 فٹ اس قبر کی لمبائی ہے، اس کو نا 9 9 گز کی قبر کہتے ہیں۔ اچھا، بھئی میں نے ایک بندے سے پوچھا بھئی یہ ترتوش علیہ السلام کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کوئی نبی تھے، یعنی ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں شاید یہ بڑیلا ایک جگہ کا نام ہے، بڑیلا شریف اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر ہم تو گئے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو کوئی ہم سے کہے نا کہ یار یہاں پر آپ جائیں تو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا ہمیں پتہ ہے ویسے ہی، بغیر دیکھے ہی پتہ ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو لیکن ہمارے بہت سارے دوست ادھر گئے ہوئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، جو یعنی الحمدللہ صحیح العقیدہ بھی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں وہ بہت لمبی قبر ہے، تو ان سے بھائی اتنی لمبی قبر کیسے ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں قد لمبے ہوتے تھے۔ میں کہا بھئی آپ کو کیسے پتا ہے پہلے دور کی؟ وہ کہتے ہیں یہ حضرت ترتوش علیہ السلام ہے۔ بھائی کون ہے یہ؟ آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے یا نوح علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے؟ بھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب واللہ عالم، ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، لیکن تصدیق تو بالکل نہیں کرتے، اور تکذیب کرنے کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا کوئی نبی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، ہم اللہ کے سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اس ترتوش پہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کبھی اس کے نبی ہونے کے لیے آپ نے اس کو صراحتاً ترتوش کہا ہے، ترتوش علیہ السلام، اور آپ نے اس کو اللہ کے نبی کلیم کر رہے ہیں، تو پھر اس کی دلیل بھی کتاب و سنت میں معین دلیل ہونی چاہیے۔ ہاں، مجمل طور پر نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے رسول اس میں آگے، جس کا ہمیں پتہ ہے جس کا نہیں پتہ، کوئی ایک بھی رسول ہمارے ایمان سے انشاءاللہ ہمارے عقیدے سے نکلا نہیں ہے، کوئی ایک بھی رسول۔ لیکن آپ کے بھائی فلاں ترتوش علیہ السلام یہ نبی کی قبر ہے، بھائی ہم کیسے مانے بھائی؟
हमने जो नुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही कहा ना, उसमें अगर तरतूश भी हैं तो वो भी आ गए, और अगर उसमें नहीं है तो वो निकल गए हमारे अकीदे पे। लेकिन कोई कहे कि यूनुस अलैहिस्सलाम पे ईमान है, हम कहें हमें नहीं पता यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, हम सारे नबियों पे, फिर हम पक्के काफिर हो। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तयीन बता दी, अल्लाह ने तयीन कर दी है कि यूनुस अल्लाह के नबी थे, और पूरी सूरत है उस नाम के ऊपर। कोई कहे कि भाई आप मूसा जो अ, बनी इसराइल के मूसा थे, तो आप उनको नबी मानते हैं? तो भाई मैं अल्लाह के सारे नबियों को नबी मानता हूँ, कोई मूसा हो या ईसा हो। अब कहें आप मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं जो हारून के भाई थे, बनी इसराइल के, जो फिरौन के दरबार में पले-बढ़े, सारा कुछ, फिर मदियन गए। कहता नहीं यार ये बात, वो बंदा पक्का काफ़िर है, उसके काफ़िर होने में कोई एक ज़रा बराबर शक नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान की सारी आयात का इनकार कर रहा है, और ये कहता है मैं सारे नबियों पे ईमान लाता हूँ, उसमें मूसा भी आ जाते हैं। नहीं, जहाँ अल्लाह ताला ने ईमान को मुअय्यन ज़िक्र किया है, वहाँ पर हम मुअय्यन अंबिया पे ईमान लाते हैं, जिनके नाम अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, और इलियास अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और कौन है जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इस्माईल अलैहिस्सलाम। हाँ, और भी मतलब तकरीबन 22 से 25 कितने अम्बिया के नाम है कुरान मजीद में। इस तरह कुछ अम्बिया के नाम हदीस में इसके इज़ाफ़ी आ गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सब पर इनके इन पर मुअय्यन ईमान लाते हैं, और इनके अलावा जो हैं, बस वो जो अल्लाह का रसूल है उस पर ईमान है। तो बहरहाल मैंने कहना था वो तरतूश अलैहिस्सलाम, वो इतनी बड़ी कब्र बनाई हुई है, ठीक है? तो भई उधर लोग जाते हैं तो उनके भी मनते मुरादें पूरी हो रही हैं। तो जो हिंदू जा रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी 9000 साल की हिस्ट्री दिखाते हैं, तो हो सकता है वो भी कोई पैगंबर गुज़रे हों, हमें क्या पता है? हम मुअय्यन तो ईमान नहीं लाते, और हिंदुइज़्म तो सारा है ही शिर्क का जो मज़हब है। लेकिन क्या इधर कोई हिंदुस्तान में इससे पहले, आज से 8000 10,000 साल पहले कोई नबी गुज़रा होगा? हम इसका इनकार नहीं कर सकते, गुज़रा होगा। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल, जब आपसे वो ये कहे ना, कि भई देखें पैनाडाल की गोली जो है वो शिफ़ा दे सकती है, तो आप कहें पैनाडाल की गोली के अंदर शिफ़ा इंग्रीडिएंट्स हैं, वो एक ऐसी चीज़ से बनी है जिसमें राहत देने, आराम देने उस फ़ॉर्मूले के अंदर बनी है। तो भई उसको तो सारी दुनिया टेस्ट कर चुकी हुई है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तजरिबाती चीज़ है। और बीमारी के ऊपर दवा लेना यानी मेडिसिन लेना, ये नबी पाक की सुन्नत से साबित है, लिहाज़ा वो तो हो गया सुन्नत से साबित अमल। दूसरा ये है कि दुआ और रुक़िया, ये भी सुन्नत से साबित हो गया। अब कोई ऐसी चीज़, ना तजरिबाती तौर पर, मुशाहदे के तौर पर इंसान के कह लें कि ने उसको साबित किया है। बस आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मेटाफ़िज़िक्स के तौर पर एक माबाद अत-तबिय्यात यानी ग़ैबी तौर पर आप मानना चाहते हैं, सिर्फ़ एतिक़ाद की बुनियाद पर, अपने फ़ेथ की बुनियाद पर या अपने बिलीव की बुनियाद पर कि ये चीज़ तासीर रखती है, तो उसका फिर जवाब होगा ये तासीर नहीं रखती। अल्लाह और उसके रसूल ने शिफ़ा लेने की जो इजाज़त दी है ना, या तजरिबाती यानी जड़ी-बूटियाँ ये वो आप इलाज करें दवाई का, वो जो भी माहिर तबीब होगा, जिस भी वो पैथी से ताल्लुक़ रखता है, उस हिसाब से वो ये आपका इलाज कर दे। और उसमें हमेशा ही शिफ़ा हो ये भी ज़रूरी नहीं, और शिफ़ा बज़ाते खुद उस चीज़ में है, या शिफ़ा का मुसब्बिब कोई और ज़ात है। तो हमारा तो अकीदा ये है कि शिफ़ा उस पैनाडाल की गोली में नहीं है, जब शिफ़ा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इज़्न में है। जब उसका इज़्न होता है तो शिफ़ा मिलती है, जब उसका इज़्न नहीं होता तो शिफ़ा नहीं मिलती। फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इसकी दलील मौजूद है। अच्छा, और दूसरा तरीका है रुकिया, दम करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब ये जो तीसरा तरीका आप लेके आ रहे हैं, ना कुरान से साबित है, ना सुन्नत से साबित है, बल्कि इससे मना किया गया है। ये जितना भी मुश्रिकीन मक्का का जितना भी इस्तिश्फ़ा लेने का तरीका था, हाजात पूरी करवाने का तरीका था, वो सारा इस तीसरे तरीके से ताल्लुक़ रखता था, या वसीला वगैरह का, तो ये साबित नहीं है। अगर कहें कि आप कहते हैं फ़ायदा नहीं होता, तो भई हमने ये कब कहा कि भई उससे ज़ाहिरी तौर पर किसी को फ़ायदा नहीं होगा। वो ज़ाहिरी जो फ़ायदा हो भी रहा होगा ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है, इम्तिहान है। जैसे हमने कहा भई हिंदू भी जाता है मंदिर में, तो औलादें तो उनकी भी पैदा हो रही हैं, उनकी औरतें बाँझ तो नहीं है ना। सबसे ज़्यादा आबादी पूरी दुनिया के अंदर चाइना के बाद उसकी है, इंडिया की है। तो वहाँ पर 100 अरब से ज़्यादा तो हिंदू हैं। तो कहने का मकसद है आबादी तो उनकी आपसे ज़्यादा है फिर, उनकी औरतें तो बाँझ नहीं हैं। तो
یہ پھر آپ کے اس طرح کرسچینٹی دنیا میں سب سے زیادہ ہے اپنی تعداد کے اعتبار سے، تو پھر وہ کرسچین عورتیں بھی تو بانج نہیں ہوئی، جبکہ اگر اولاد ہمارا یہ کلیم ہے ہی نہیں کہ اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں گے تو اولاد نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں وہ غیر اللہ اولاد دے نہیں سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ نے غیر اللہ سے مانگ کر اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو آپ نے برباد کر لیا۔ ہم تو یہ نہیں کلیم کر رہے کہ بھائی جو بندہ دربار پہ جائے گا دیگ چڑھائے گا تو اولاد نہیں پیدا ہوگی، ہم کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن تو نے اپنا بیڑا غرق کر لیا بھائی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو وہ جب یہ بات کریں تو ان کو کہیں پھر سادی سی بات ہے، اگر آپ اس طرح منوانا چاہتے ہیں کہ بھائی کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں فیض پاتے ہیں، تو انہیں کہا پھر ہندوؤں کے مندروں میں بھی کتنے لوگ جاتے ہیں فیض پاتے ہیں، تو پھر ان کا بھی ذرا فتویٰ آپ جاری کر دیں تو انشاءاللہ فبہت اللہ جی۔ آگے میں نہیں پڑھتا۔ اچھا جی، تو یہ ایک دلیل موجود ہے، روایت تو اس کے سند میں کلام ہے، ہم نے بتایا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک اور روایت موجود ہے، وہ روایت جو ہے نا اس میں قدرے کوئی موجود ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ ہاں یہ روایت صحیح ہے، من تعلق کا تمیمتن، یعنی گلے میں لٹکانے والی کوئی بھی چیز ہے نا، تو اگر انسان گلے میں کوئی بھی چیز یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ما فوق الاسباب، یعنی عورتیں جو ہار پہن رہی ہیں وہ تو اس کے لیے ہے نہیں، یا کوئی بریسلٹ پتہ نہیں کہاں ہاتھ پہ پہنا جاتا ہے، اچھا تو کوئی ہار پہنتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، تو کوئی مرد بھی اگر پہنتا ہے خوبصورتی اور زینت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی شرک بھی نہیں، یعنی تمیمہ وغیرہ کہیں بھی لٹکانا، چاہے گلے میں یا بازو میں یا کسی بھی چیز میں، تو وہ تعویذ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اس لیے لٹکانا کہ بھائی اس سے شفا حاصل ہوگی، تو یہ شرک ہے۔ اب اچھا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غیر قرآنی تعویذ اور ایک ہے قرآنی تعویذ۔ اچھا غیر قرآنی تعویذ کے شرک ہونے میں شک نہیں ہے، یہ تو پکا ٹھکا شرک ہے جی، تو ہم نے تعویذ کئی، ایک دو تو میں نے بھی کھولے ہیں، حامان تو وہ حامان نمرود اور پتہ نہیں کیا کیا جنہیں شیطانوں کے نام اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا لیکن اس میں ایک دو تین چار کی گنتی لکھی ہوئی ہے جی، 1 3 7، یہ اس طرح، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ابجد لکھے ہوئے ہیں ایسے، با، ت، ہا، یا، لام، ٹھیک ہے، تو یعنی چاہے وہ انگریزی میں لکھے ہوں، ٹھیک ہے، اچھا یہ اس کے تو شرک ہونے میں کوئی کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں، مسلمان کا صحیح العقیدہ سلیم الفطرت مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تعویذ جو ہے نا شرک ہے، ایسے وہ بنے ہوتے ہیں، اس میں با، جیم، یا، 33 77 88 55، اس طرح کے وہ جس کو زائچے بنانا بھی کہتے ہیں، بعض اوقات زائچے ڈبے وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں، بعض اوقات لکیریں ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کے نقشے، یہ سب شرک ہے، ڈرامے بازی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر اس میں کوئی شیطانی تاثیر ہے بھی نا تو پھر یہ جادو کی اقسام میں سے ہو سکتی، یہ جادوگری ہو سکتی، یعنی اگر یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی فن ہے، کوئی اس میں کیا کوئی مہارت اگر استعمال ہوئی ہے، ایک ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگوں کے ذوف اعتقاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کہ بیویاں ہوتی ہیں عام طور پہ معاشرے کے اندر، تو وہ اعتقاد ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے، جلدی ڈر جاتی ہے فلاں ہو جائے گا، تو کسی دوسری بیوی نے کہا کہ بھائی فلاں پیر صاحب کے پاس، اس کے پاس کوئی علم شلم نہیں ہے، ایون وہ شیطانی علم جادو بھی نہیں جانتا، وہ بس فراڈ لگا رہا ہے، اس نے بھائی یہ دو چار گنتی وغیرہ یہ مار کے، تو وہ اس نے گوگل سرچ کر لی ہوں گے، تویزوں کی کتابیں ملتی ہیں اس میں تویز بنانے کے پورے پورے طریقے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ فوٹویں بھی اس کی دی ہوئی ہیں، وہ اس نے وہاں سے پڑھ لیے تھے، اس کے بعد کوئی علم شلم نہیں ہے، تو
یعنی ایون اس کے پاس سفلی علم بھی نہیں ہے، یعنی نیگیٹو جو علم ہے وہ بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دینی علم ہو، تو دینی علم والا تو یہ کام کرتا ہی نہیں. اور ایک ہے کہ اس کے پاس کوئی سفلی علم ہو، جس کو ہم جادو وغیرہ کہتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے. وہ صرف شعبدہ باز ہے. تو وہ بیویوں کہتا ہے کھولنا نہیں ہے چاندی میں، اس کو بند کروا کے تو آپ نے پہن لینا ہے. تو وہ اپنے اعتقاد کے مطابق پہنے رکھتی ہے. تو وہ جس طرح ہم نے کہا کہ بھئی ہندوؤں کو بھی تو ان کے اعتقاد کے مطابق اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے، تو وہ بیوی کے بھی کام شام ہو ہی جاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب بڑی کرنے والی. دوسرا، یا پھر وہ جادو ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جادو کا ماہر ہوتا ہے، اس نے چلے وغیرہ کیے ہوتے ہیں، اور وہ ذائچے بنانے کا ماہر ہوتا ہے. اور شیطانی طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس نے حامان لکھنا ہے، یہاں پر نمرود لکھنا ہے، یہاں پر اس نے شیطان لکھنا ہے، یہاں پر ابلیس لکھنا ہے. پھر کوئی ایسے اعداد لکھنے ہیں کہ جن اعداد کا تعلق ہم تو نہیں چونکہ جانتے الحمدللہ، ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے. تو وہ کچھ ایسے اعداد ہو سکتے ہیں جو شیطانی عدد ہوں. ٹھیک ہے، 66 کے بارے میں کہا جاتا ہے شیطانی عدد ہے، 77 کے بارے میں کہا جاتا ہے، 9/11 کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، تو یہ وہ اس طرح کے ذائچے بنا کے شیطان سے مدد لے کے پھر وہ جو تعویذ دیتا ہے، یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے، تو وہ پھر وہ تعویذ اللہ تعالیٰ کا کے اذن، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت جس کو نقصان دینے کے لیے دیا گیا ہے، اگر وہ اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس کو بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی امتحان یا آزمائش نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، تو کوئی تعویذ کام نہیں کرتا. اور اگر اس کا اثر ہو بھی جائے، انسان نے صبح و شام کے اذکار نہ کیے ہوں یا کوئی اس طرح کی چیز، تو پھر جب وہ اذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بچا ہی لیتے ہیں. اگر معاملہ بڑھ جائے تو پھر کسی ماہر معالج سے علاج وغیرہ کروانے سے. تو یہ اس کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، تو وہ جو تمیمہ ہے، بات یہ کر رہے تھے. دوسرا ہے قرآنی تعویذ. اچھا، میں کہوں کہ میرے پاس کوئی بندہ ہے تو میں اس کو کہوں کہ بھائی نا آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کثرت سے کریں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں جادو کے توڑ کے لیے، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں. تو اس کے علاوہ آپ معوذات پڑھیں نا. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس. بھائی وہ بندہ کہ ٹھیک ہے جی میں پڑھ لوں، چلا گیا. تو یہ تو صحیح ہے. اب ایک بچہ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بچے کو نا آپ ڈر جاتا ہے یا خوف کھاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے. ہم نے ڈاکٹرز وغیرہ سے چیک کروایا، کوئی میڈیکل مسئلہ اس کو نہیں ہے، یہ اس کا خوف ہے. تو کوئی شیطانی چیز اس کو ڈراتی ہے، تو خواب وغیرہ اس کو آتے ہیں برے برے. تو پھر یہ بہت ہی زیادہ اس کا رنگ پیلا زرد پڑ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے. تو میں اس کو ایک دفعہ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ کے رقیہ کر دیتا ہوں. لیکن اس کو تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو، یعنی اب آپ نا اس کو روزانہ معوذات صبح و شام آپ نے اس پر دم کرنا ہے، سورہ الفاتحہ وغیرہ کا اور معوذات کا اور آیت الکرسی کا. تو بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، تو اب کیا کریں؟ کہتا پھر اس طرح ہے کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، تو لہٰذا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کی برکت، قرآن مجید کی جو برکت ہے وہ برکت تو موجود ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کی آیات لکھ کر اس بچے کے بازو پر یا اس کی گردن پر یا اس کے ہاتھ پر جو ہے نا باندھ دی جائے. تو بچوں کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کسی ایک صحابی کا، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کا کوئی اثر وغیرہ بھی نقل کرتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. تو اب بات کو سمجھنا ہے، فتویٰ دینے سے پہلے بات کو سمجھنا ہے. اب آپ اس ناحیہ پہ آ گئے ہیں کہ بھئی آپ نے، تو آپ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے، تو بھئی ایک ہے غیر قرآنی تعویذ، گنتی یہ وہ ابجد اور حروف تہجی. اس کے بارے میں تو ہم نے کہا اس کے شرک ہونے میں ایک ذرا برابر بھی شک نہیں. وہ بعض اوقات صرف مطلب شرک اکبر ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کفر، یعنی کیا اس کو بولتے ہیں، کفر سری ہوتا ہے. جیسے وہ حامان، اور ہم نے کئی تعویذ پڑھے ہیں، میں شاید گروپ میں بھیجوں گا، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے وہ دیکھے ہوں گے.
آج کل تو گوگل پہ بھی مل جاتے ہیں، اس پہ وہ حامان اور جتنے شیطان اور اللہ کے دشمن گزرے ہیں، فرعون، نمرود، حامان، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان سے اگر وہ مدد طلب کر رہے ہیں ابلیس اور شیطان سے، تو اس کے تو کافی، یعنی اس لکھنے والے، اور اگر جس نے وہ پہنا ہے، عام طور پہ چونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں نا بند کر کے آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، تو وہ یہی ان کی چالاکیاں ہوتی ہیں اصل میں۔ تو وہ مسلمان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ اس کا ذوق اعتقاد ہے، تو اور اگر اس کو پتہ ہے اور پھر بھی وہ پہنتا ہے، استغفر اللہ، پھر تو وہ کفر میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو لیکن جو دینے والا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے یہ لکھا ہے، اور وہ ان شیاطین سے آ، یعنی مدد طلب کرتا ہے، دیکھیں شیطان مدد کسی شرط پہ کرتا ہے نا، تو بھائی کوئی بندہ کسی اس کو اس طرح سمجھے نا، کوئی بندہ کسی بدماش کے پاس جاتا ہے مدد لینے کے لیے کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے دولت چاہیے، یا مجھے قرض چاہیے، یا مجھے فلاں جگہ پہ زمین ہے میری، اس پر کچھ دشمن قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کان ٹوٹے بدماش کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میری مدد کرو، تو وہ مدد ایسے ہی کر دے گا، وہ خود بدماش آدمی ہے، وہ پاؤڈر ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے، وہ ڈرگز بیچتا ہے، وہ آ، یعنی کہنے کے اسمگلنگ کا کام کرتا ہے، تو وہ اتنا شریف اور صوفی آدمی تو ہے نہیں کہ وہ آپ کے اللہ کی رضا کے لیے مدد کر دے گا، وہ کہے ٹھیک ہے بھائی مدد تو کریں گے، لیکن پھر ہمارا کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ پھر کہیں گے ٹھیک کیا کام ہے، وہ کہتے ہیں بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ وہ بندہ جاتا ہے، اس کا قبضہ وغیرہ وہ چھڑوا دیتے ہیں، اس کا کام کر دیتا ہے، پھر ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر اس سے کام لیتے ہیں، تو کچھ شرط شرائط طے دی۔ اسی طرح جو شیطان ہے، یہ جو ابلیس ہیں، یہ شیطانی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی ما تحت الاسباب جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل۔ تو جب یہ چلے کرنے والے جو جادوگر بنتے ہیں، تو یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں۔ اب اس کاموں میں کئی چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ ہمارے موضوع تو اس چیز کا ہے نہیں، لیکن آپ لوگوں کو نا انیشل معلومات ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس لوگ آئے، آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، جہاں بھی، تو آپ علم پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ توحید کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا پریشان حال بندہ آتا ہے، تو آپ نے اس کو پورا، جس کو کہتے ہیں کہ بریف تو کرنا ہے نا، تاکہ اس کا ڈر بھی اترے اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ تو یہ انیشل معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ شیطان کی بات، اب ان میں کیا کیا شیطان ان سے کرواتا ہے، شیخ وحید عبدالسلام بالی صاحب نے اپنی کتاب جو کویت کے میرا خیال ہے ایک بہت بڑے اس فیلڈ کے آدمی تھے، عالم ہے، شیخ ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی شیطان قرآن مجید کو الٹا لکھنے کا ان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کی یہ شرط پوری کرتے ہیں، خدا کے انکار کا حکم دیتا ہے، رسولوں کے انکار کا حکم دیتا ہے، شیطانوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، پھر اور بھی جو بھی خلاف شریعت کام ہوتے ہیں وہ ان کو کہتا ہے، ان کو یعنی ناپاک رہنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے طہارت نہیں کرنی، تو کیونکہ طہارت جو ہے وہ ایک رحمانی تقاضا ہے، اور نجس رہنا اور انسان کا طہارت کے بغیر رہنا یہ ایک شیطانی تقاضا ہے۔ وہ مختلف لوگ، مختلف شرائط ہیں، وہ کس حد تک جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کفر کرتا ہے، یا بس وہ چھوٹی موٹی شرطیں شیطانوں کی جنوں کی پوری کرتا ہے، تو جب وہ پوری کر لیتا ہے تو پھر وہ جتنا زیادہ شیطان کا دوست ہوتا ہے اس حساب سے پھر شیطان اس کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد کے ذریعے پھر وہ کسی کو تنگ کرتا ہے، یا پھر شیطانوں کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، ایک بدماش دوسرے بدماش کو، ایک بدماش ہے گجرات کا اور ایک بدماش ہے سیال کوٹ کا، تو بھائی گجرات کے بدماش نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تو میں سیال کوٹ کے بدماش کے پاس جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار کہ اس سے میری جان چھڑاؤ، تو بدماشوں کی بدماشوں کے ساتھ تعلق ہوتی ہے، چور چوراں دے یار ہوندے نے، پنجابی جاندے نے چور چوراں دے یار ہوندے، تو کہنے کا مقصد ہے وہ پھر اس کو فون کرتا ہے کہ یار یہ بندے کو تنگ نہ کر۔ اسی طرح شیطانوں کی بھی تو آپس میں دوستی ہیں نا، جیسے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی دوستی ہیں، یعنی آپ میرے بھائی ہیں، شاگرد ہیں، دین کا تعلق ہے، تو آپ مجھے کوئی سفارش کریں فون کر کے کہ استاد محترم یہ کام ہے، یہ بندہ آپ کے پاس لالا موسیٰ میں آ رہا ہے، تو یہ ہمارا بھائی ہے، اس کا کام کر دے، تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ کی سفارش کو میں سنوں گا کیونکہ آپ کو جانتے ہیں اور آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو ہم آپ کی سفارش کو قبول، جیسے مسلمان کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، تو کافر کی سفارش کو قبول کرتا ہے، شیطان کی سفارش کو قبول کرتا ہے،
اور بدماش دوسرے بدماش کی سفارش کو قبول کرتا ہے، تو وہ شیطان جو بدماش ہوتے ہیں، پھر وہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ جو شیطان اس کو تنگ کر رہا تھا نا، دوسرا شیطان وہ اس کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑی ریلیف دو، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے تو شرک اور کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جو غیر قرآنی تعویذ اور گنتی وغیرہ کی۔ دوسرے تعویذ آ جاتا ہے قرآنی، کہ بچے کو لکھ کے سورہ الناس کاغذ پہ لکھ کے دے دی، سورہ فلق کاغذ پہ لکھ کے دے دی، سورہ اخلاص لکھ کے دے دی، یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لکھ کے دے دیا، یا سورہ الفاتحہ لکھ کے دے دی، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی لکھ کے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کہیں گے یہ مشروع نہیں، اس کے بارے میں ہم نے کیا موقف اختیار کرنا ہے؟ مشروع نہیں۔ لم یشرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم یشرح اللہ تعالی فی الکتاب ولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، یعنی کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو مشروع قرار نہیں دیا، بس یہی اس کا جواب ہے۔ ہاں، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کو شرک اکبر نہیں کہتے، کیونکہ شرک اکبر یہ ہے کہ آپ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب یعنی وہ کیا کہتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، تو یہ غیر اللہ سے استعانت تو نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ہی، لیکن طریقہ وہ استعمال کر رہے گا جو سنت کے خلاف ہے، تو اس کو بدعت کہا جائے گا، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ باقی شیخ ابن عثیمین نے اس میں ایک اور چیز بیان کی ہے، تو اس کا وقت نہیں ہے، وہ کسی اور موقع پر میں آپ کو بتا دوں گا بلکہ انہی کی کتاب سے پڑھا بھی دوں گا۔ انیشل موقف اس کے بارے میں ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیز جو قرآنی تعویذ ہیں یا کلمات ہیں یا نبوی ادعیہ اس میں لکھی گئی ہیں، تو بھئی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ دلائل اس کے کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں بھئی چھوٹے بچوں کو یا اس طرح، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، سیدنا حسن اور حسین اب چھوٹے بچے ہی تھے نا، وہ قرآن تو نہیں خود پڑھ سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کے ساتھ رقیہ کرتے تھے۔ یعوذہما، یہ لفظ ہیں، یعوذہما یعنی الحسن والحسین، ان الفاظ کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم، اسماعیل و اسحاق اپنے بیٹوں کو ان کے ساتھ یعنی اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ تو اگر تعویذ لکھنا بچوں کے لیے یا جو نہ پڑھ سکتا ہو اس کے لیے اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین، اسی طرح کئی لوگ نبی پاک کے پاس آئے ہیں جو قرآن ابھی نہیں پڑھ سکتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے مشروع قرار نہیں ہے، خلفائے راشدین، جمہور صحابہ، بلکہ تمام صحابہ ثابت نہیں ہے۔ تو ایک عبداللہ بن عمر بن عاص سے شاید یا ایک صحابی سے بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے ثبوت میں بھی کوئی کلام ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہے تو وہ ان صحابی کا تفرد ہے، تو باقی سلف میں سے چند ایک علماء اس طرف گئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کی بات ہم راجح نہیں سمجھتے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی قرآنی تعویذ کے جواز کے قائل تھے، اور ہم کہیں گے کہ یہ بات نہ مرجو ہے، مرجو اس لیے کہ سنت سے ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کئی ایسے مسائل جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز سے، روزے سے، اور حدود سے، نکاح سے، طلاق سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت نہیں ہے، تو ہم امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے شرف اور عزت اور مقام اور ان کے جلالت علمی کے باوجود ان کے باقی مواقف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک موقف چھوڑنا کوئی ہمارے لیے مشکل چیز نہیں ہے۔ ہاں، وہی بات بتا دی کہ فتویٰ لگے گا اس پر جو غیر قرآنی تعویذ ہے شرک یا کفر ہونے کا، جو قرآنی تعویذ ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مرجو ہے، خلاف سنت ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جس عالم نے ایسی کوئی رائے اختیار کی ہے یہ رائے درست نہیں ہے، بس۔ اچھا، کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ میں نے جان بوجھ کے اس پر تفصیلی بحث کی ہے،
کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے علماء یعنی اہل سنہ کے بہت سارے علماء آج بھی وہ قرآنی تعویذ کے قائلین ہیں. اور مطلب ہمارے عصر حاضر میں بھی بڑے بڑے علمی شخصیات اس طرف گئے ہیں. تو اس لیے میں نے اس پر تفصیلی بات کی. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا اشکال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہمارا موقف وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا اور یہی سب سے راجح موقف ہے قرآن و سنت کے دلائل کے اعتبار سے. جی اچھا، مقدمہ مسلم کو میں نے مؤخر کیا تھا اس لیے کہ شروع میں 3-4 اسٹوڈنٹ تھے صرف. اچھا اثر نمبر 73 ہے مسلسل نمبر کے اعتبار سے. وقال امام مسلم فرماتے ہیں وقال حدثنا الحلوانی قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المری بحدیث عن ثابت فقال كذب. میں نے حماد ابن سلمہ کو صالح المری سے حدیث بیان کی جو کہ ثابت سے بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کذب. انہوں نے کہا کہ صالح المری نے جھوٹ بولا ہے. وحدثت حماما عن صالح المری بحدیث فقال كذب. میں نے امام حمام ابن منبہ ہیں تو ان کو صالح المری سے ایک روایت بیان کی تو انہوں نے بھی کہا کہ کذب. تو گویا کہ مطلب اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ صالح المری جو ہے محدثین اس کو جھوٹ بولنے والا متہم بالکذب یا کذاب راوی مانتے ہیں، جھوٹ بولا ہے اس. وقال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال قال علی شعبہ ائتی جریر ابن حازم. جریر مجھے شعبہ بن حجاج امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے کہا ائتی جریر ابن حازم، جریر بن حازم کے پاس جاؤ. فقل لہ اسے انہیں کہو لا یحل لک کہ اے جریر بن حازم آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان ترویہ عن الحسن ابن عمارہ تھا کہ آپ حسن بن عمارہ سے روایت بیان کریں. شعبہ بن حجاج کہہ رہے ہیں کہ ابو داود بیان کرتے ہیں کہ مجھے شعبہ بن حجاج نے جریر بن حازم رحمہ اللہ کی طرف بھیجا اور مجھے کہا کہ جریر بن حازم کو جا کے کہو کہ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان ترویہ عن الحسن ابن عمارہ تھا کہ آپ حسن بن عمارہ سے بیان کرو. فإنہ یکذب، وہ جھوٹ بولتا ہے روایت. قال ابو داود قلت لشعبہ وکیف ذاک، تو میں نے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ سے کہا وکیف ذاک، ایسا کیسے ہے یعنی جھوٹ بولنا. قال حدثنا عن الحاکم باشیاء لم اجد لها اصلا، یعنی آپ نے کیسے جانا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے روایات میں حدیث میں، کیسے ثابت ہوتا ہے. لیکن دلیل بھی صرف امام شعبہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو آگے سے امام ابو داود طیالسی مراد یہاں مراد ہے یہی ہے کیونکہ سنن ابی داود والے تو امام مسلم سے بھی ظاہر ہے کہ وہ متاخر ہے. تو کہتے ہیں کہ یا کوئی اور ابو داود ہو سکتے ہیں. تو ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے استاد شعبہ سے بھی کیسے اس کا جھوٹ ثابت ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا، دلیل بھی ہونی چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی حدثنا علی الحاکم باشیاء، اس نے ہمیں حکم ابن عتیبہ سے کچھ باتیں بیان کی لم اجد لها اصلا، جس کی ہمیں کوئی اصل نہیں ملی. تو ثابت ہو گیا کہ بندہ جھوٹی باتیں بیان کرے. قال قلت له بأي شيء، اس نے حکم بن عتیبہ سے بأي شيء کون سی چیز کے ساتھ اس نے حدیث بیان کی، یعنی کون سی روایتیں. قال قلت للحکم، میں نے حکم کو کہا اصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے قتیلوں پر یعنی احد کے شہداء پر نماز جنازہ پڑھی ہے. فقال لم يصلی علیہ، تو انہوں نے کہا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. فقال الحسن بن عمارہ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ودفنہم، حسن بن عمارہ حکم سے بیان کرتا ہے، وہ مکسم سے بیان کرتے ہیں حکم یعنی، اور وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی اور پھر ان کو دفن کیا تھا. جبکہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے پوچھا، خود شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی تھی غزوہ احد کے بعد، تو ان کی شہادتوں کے بعد؟ انہوں نے کہا نہیں. نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنے کا مطلب کہ انہیں کوئی ایسی حدیث حکم کو نہیں ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہو. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں نے حکم سے خود سنا کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. لیکن یہی حسن ابن عمارہ مقسم سے اور وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتا ہے، حکم خود مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک نے نہیں پڑھا. تو حکم سچے ہیں اور شعبہ بن حباب حجاج بھی سچے ہیں. تو میں نے خود حکم رحمہ اللہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھی. لیکن یہ حسن ابن عمارہ حکم سے بیان کرتا ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا نماز جنازہ بھی پڑھی تھی اور دفن کیا تھا ان کو. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یعنی حکم ابن اتیبہ پر جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم ابن اتیبہ نے اگر ایسا عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا ہوتا تو پھر مجھے بھی وہ یہی بیان کرتے کہ حکم کہتے کہ میں نے مقسم سے سنا ہے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی تھی. جبکہ حکم شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ حکم سے میں نے خود سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل مل گئی کہ حکم سے جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں. جبکہ حکم سے جب شعبہ بن حجاج نے خود پوچھا تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا، نبی پاک نے نماز جنازہ نہیں پڑھی غزوہ احد کے فوراً بعد. اچھا، باقی صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے اور ظاہر ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کچھ مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قبرستان میں تشریف لے گئے، غزوہ یعنی احد کے مقام پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علیہم، تو نبی کریم صلی اللہ، اب اس کے دو معنی کیے گئے، یعنی شارحین نے محدثین نے پھر اس کے دو معنی کیے. صلی اللہ کا مطلب یہ کیا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، یعنی وہ نماز جنازہ جو اپنی صفت جنازہ کے ساتھ وہ نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ صلی اللہ علیہم ای دعا لہم، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کی. ٹھیک ہے، استغفر لہم. اور دوسرا معنی جو ظاہری معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ہی پڑھی تھی اور کئی سال کے بعد یعنی غزوہ احد کے کو 5-6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا 7 سال کے بعد غزوہ احد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ہی پڑھی تھی. تو جو پھر حکم بیان کر رہا ہے وہ حکم کو جھوٹا پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حکم نے یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد ہو گیا تو تدفین سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ جھوٹ ہے. یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی پاک نے نہیں پڑھی نماز جنازہ. اور جو نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث آتی ہیں وہ کچھ 6-7 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے آپ احد تشریف لے گئے اور جا کے صلی اللہ علیہم یا اس طرح کے لفظ آتے ہیں، وہ حدیث آپ نکال لیجئے گا. تو اس کے دو معنی کیے ہیں محدثین نے. ایک معنی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی استغفر لہم، دوسرا معنی یہ ہے نہیں، صلاح کا مطلب صلاۃ الجنازہ ہے علی الغائب، تو غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی ہے. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. نماز جنازہ والی بات یعنی نماز جنازہ ہی پڑھی تھی، یہ بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے. تو پھر حکم کا یعنی حسن ابن عمارہ کا کیا قصور ہے؟ حسن ابن عمارہ نے یہ جھوٹ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے ہونے کے بعد شہداء کی تدفین سے پہلے نماز جنازہ پڑھی، اور وہ شہداء کی تدفین سے پہلے نبی پاک نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ یہ تدفین کے کئی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ ثابت ہے. جی. قلت للحکم، میں نے حکم سے کہا ما تقول فی اولاد الزنا، آپ ولد الزنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یصلی علیہم، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. قلت من حدیث من یروا، یہ کس کی حدیث سے روایت کیا جاتا ہے؟ یعنی یہ جو تو کہہ رہا ہے
کہ یصلی علیہم، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تو یہ تیرا فتویٰ ہے یا من حدیث من یوروا، کس کی حدیث سے یہ بات روایت کی جاتی ہے؟ قال یوروا عن الحسن البصری قال الحسن بن عمارہ حدثنا الحکم عن یحیی بن جزاز عن علی، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ بھائی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو بھائی ٹھیک ہے، والد الزنا کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، تو پھر حسن ابن عمارہ کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جھوٹا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی حدیث حسن بصری سے وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم نے، وہ یحییٰ بن جزاز، وہ حضرت علی سے، تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے وہ سوری حسن ابن عمارہ حکم سے یہ جھوٹی روایتیں بیان کر، یہ بیان کرنا تھا کہ حسن ابن عمارہ حکم بن عتیبہ سے جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اس نے جھوٹی روایت بیان کی والد الزنا کی نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے، سیدنا علی کے طریق سے، اور اسی طرح اس نے شہدائے احد کے تدفین سے پہلے نماز جنازہ پڑھنے والی بھی ضعیف سوری جھوٹی روایت بیان کی، جبکہ حکم سے ایسی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ وقال حدثنا الحسن حسن الحلوانی قال سمعت یزید بن ہارون وذکر زیاد بن میمون قال حلفت اللہ اروی عنہ شیئا ولا عن خالد ابن مخدوج، میں نے یزید ابن ہارون سے سنا ہے، محدث ہیں بہت بڑے، اور انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کیا، زیاد بن میمون کا ذکر کیا، تو کہا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں زیاد ابن میمون سے کچھ بھی روایت نہیں کروں گا، اور نہ ہی خالد ابن مخدوج سے کوئی روایت بیان۔ اچھا، یہ جو پچھلا ہم نے اثر پڑھا ہے نا، یعنی امام شعبہ کا حسن ابن عمارہ کے بارے میں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی راوی کا جھوٹ کیسے پکڑتے تھے محدثین۔ بھئی کہا کہ حسن ابن عمارہ جھوٹ بولتا ہے، تو پوچھا بھئی کیسے؟ ابو داؤد کہتے ہیں کیسے جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا ہمیں ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس کے جھوٹی روایتیں بیان کرنے، ایسی روایتیں بیان کر رہا ہے جو محدثین کے ہاں معروف ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا اور کوئی تفصیل بیان کرو، کوئی ایسی حدیث بیان کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے احد کے غزوہ احد کے بعد فوراً بعد نماز جنازہ پڑھنے والی روایت بیان کرتا ہے حکم سے، جبکہ میں نے حکم سے خود سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، تو یہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر والد الزنا کی نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حکم کے واسطے سے روایت بیان کر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی روایت ہے نہیں، تو یہ اس کا جھوٹ راوی کا جھوٹ کیسے پکڑا جاتا ہے کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے؟ تو ایسے پکڑا جاتا ہے کہ وہ ایسی روایتیں بیان کرے ایسے استاد سے، ایسے راوی سے جو روایتیں اس سے ثقات بیان نہیں کرتے، تو یہ وہ روایتیں بیان کر رہے ہیں جی، تو جھوٹ پکڑا گیا نا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے نا شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب سے، یعنی کوئی بندہ آگے کہتا ہے شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، اچھا، آپ کہتے ہیں یار میں تو 20 سال شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب کے ساتھ رہا ہوں، تو یہ سوال بار بار ان کے سامنے آیا اور میں بھی موجود تھا اور میں نے بھی سوال کیا، وہ انہوں نے تو ایسا فتویٰ نہیں، وہ اس کے برخلاف فتویٰ دیتے تھے، اور شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہیں، سارے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کا یہ فتویٰ ہے اس بارے میں، اور شیخ صاحب کی کتابوں میں بھی یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بندہ آیا ہے، کوئی غیر معروف قسم کا آدمی ہے، سچا بھی نہیں ہے، معروف بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی لیاقتیں اور جلالت علمی بھی نہیں ہے، علم میں معروف بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب نے کہا ہے کہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، مثال دے رہا ہوں نا، ہو گئے یار شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب۔ اب شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں، ومتعنا اللہ بطول حیات ہی، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی بندہ بیان کرتا ہے کہ میں ادھر صادق آباد میں ان کے جامعہ اسلامیہ میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ بھی سنت سے ملتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کوئی روایات موجود ہیں، جبکہ ان کے بیٹے، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ ملازمت کرنے، وہ سارے کہتے ہیں، اور شیخ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہم پکڑ لیں گے اس بندے کو جو جس کا نام کوئی علی ہے، کوئی خالد ہے، کوئی عمر ہے، تو وہ شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب سے ایسا فتویٰ بیان کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، یعنی سچے لوگوں کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا جھوٹ پکڑا جائے گا بھائی، یا پھر شیخ کی اپنی کتابوں سے جھوٹ پکڑا جائے گا۔
قال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مبرق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. اچھا، کہتے ہیں ہوا کیا، یہ اس کا جھوٹ پکڑنے کا یا اس کا حافظہ درست نہ ہونے کا کی علامت کیسے؟ کہتے ہیں میں زیاد بن میمون سے ملا، میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، اس نے مجھے وہ حدیث بکر المزنی سے بیان کی ایک دفعہ، دوسری دفعہ میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مجھے مبرک سے بیان کی، پھر تیسری دفعہ میں اس کے پاس گیا تو وہی حدیث مجھے اس نے حسن سے بیان کی. تو اس کا یعنی اگر جھوٹا ہونا ثابت نہیں بھی ہوا، انہوں نے جھوٹا نہیں کہا جو پچھلا اثر ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں نے قسم اٹھائی ہے کہ زیاد ابن میمون سے بیان نہیں کروں، آگے وجہ بھی بیان کر کہ میں نے اس سے حدیث کے بارے میں پوچھا، ایک دفعہ وہ مجھے بکر المزنی سے بیان کر رہا ہے، پھر وہ مجھے مورک سے بیان کر رہا ہے، پھر وہ مجھے حسن سے بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی اتنا مختلط ہے، اس کا حافظہ اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ پہلی دفعہ میں نے کس سے بیان کی تھی، دوسری دفعہ کس سے بیان کی تھی، تیسری دفعہ کس سے بیان کی ہے. تو یہ کم از کم اس کو مختلط اور اس کا ضبط انتہائی سوء ضبط ہونا اس سے ثابت ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ آگے جھوٹا بھی ہے، یعنی یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا تھا، اور بھی دلیلیں وکان ینسبہما الی الکاذب، اور یزید ابن ہارون ان دونوں کو، کن کو؟ ایک تو زیاد ابن میمون ہے اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ مخدوج ہے، خالد بن مخدوج. تو یہ ہما کی ضمیر زیاد ابن میمون اور خالد ابن مخدوج کی طرف لوٹے گی. وکان ینسبہما، یزید ابن ہارون ان دونوں کو منسوب کرتے تھے الی الکاذب، جھوٹ کی طرف. تو یعنی ان کے جھوٹے ہونے کا بھی قول انہوں نے، یزید ابن ہارون نے ان کے اوپر یہ جرا بھی کیے. وقال الحلوانی سمیت عبد الصامدی وذکرت عنده زیاد بن میمون فنسبه الى الكاذب. اچھا، میں نے عبد الصمد کو سنا اور میں نے ان کے پاس زیاد ابن میمون کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا. وقال حدثنا محمود بن غیلان قال قلت لابی داود الطیالسی. لیکن وہ پیچھے والی روایت میں نے کہا تھا محمود ابن غیلان کے بعد جو ابو داود آ رہے ہیں یہ طیالسی ہیں، تو اس روایت میں تو صراحت نہیں تھی، یہاں صراحت آ گئی ہے کہ محمود بن غیلان جس ابو داود سے بیان کر رہے ہیں وہ ابو داود الطیالسی ہیں، مسند طیالسی والے. قلت لابی داود الطیالسی، میں نے ابو داود الطیالسی سے کہا قد اکثرت عن عباد ابن منصور، آپ نے بہت زیادہ عباد ابن منصور سے بیان کیا، فما لک لم تسمع منه حدیث العطارۃ الذی روا لہ النضر بن شمیل. اچھا، میں نے کہا ان سے، ابو داود الطیالسی سے، کہ آپ نے عباد ابن منصور سے بہت کچھ بیان کیا ہے، تو آپ کو کیا ہے کہ آپ نے حدیث عطارہ ان سے بیان نہیں کی جو ہمیں نظر بن شمیل بیان کرتے ہیں. یعنی آپ نے عباد ابن منصور سے بہت کچھ بیان کیا ہے، بہت زیادہ روایتیں سینکڑوں کے حساب سے آپ نے اسے بیان کیا، لیکن یہ حدیث عطارہ آپ نے بیان نہیں کی جو ہمیں نظر ابن شمیل بیان کرتا ہے اس سے عباد ابن منصور سے. فقال علی اسکت، مجھے انہوں نے کہا، محمود بن غیلان کہتے ہیں مجھے کہا ابو داود الطیالسی نے اسکت، خاموش ہو جا. فانا لقیت زیاد بن میمون و عبد الرحمن ابن مہدی فسالناہ فقلنا له هذه الاحاديث التي ترویها عن انس. کہتے ہیں خاموش ہو جا، میں زیاد ابن میمون سے ملا اور عبد الرحمن ابن مہدی سے ملا. فسالناہ، ہم نے ان سے پوچھا، فقلنا له، ہم نے ان سے کہا هذه الاحاديث التي ترویها عن انس، یہ جو روایتیں آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فقال ارأیتما رجلا یذنب فیتوب، کیا خیال ہے تمہارا اس بندے کے بارے میں جو کوئی گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے. الیس یتوب اللہ علیہ، کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ قال قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں بالکل. اچھا،
کالا ما سمیت من انس، اب یہ زیاد ابن میمون خود اقرار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے انس ابن مالک سے نہ کچھ سنا نہیں. من ذا قلیلا ولا کثیرا، من ذا قلیلا ولا کثیرا، اس میں سے نہ میں نے تھوڑا سنا ہے نہ زیادہ سنا، کچھ بھی سنا ہی نہیں. ان کان لا یعلم الناس فانتما تعلمان انی لم القا انسا، کہتے ہیں کہ نہ میں نے ان سے من ذا، یعنی حاضہ ہے یہ اصل میں نا، ذا حاضہ اس میں اشارہ ہے، من حاضہ اس میں سے یعنی اس حدیث میں سے، قلیلا نہ میں نے تھوڑا سنا ہے، ولا کثیرا نہ جتنی بھی میری طرف سے روایتیں بیان ہوئی ہیں یا میں نے بیان کی تھیں کہ میں نے انس ابن مالک سے سنا ہے، میں نے اس میں سے نہ تھوڑا ان سے سنا ہے نہ زیادہ ان سے سنا ہے. اچھا، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ، اگرچہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زیاد ابن میمون جو ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ گرد ہے، ان سے ملا بھی ہے، ان سے سما بھی کیا، ان سے روایتیں بھی کرتا ہے. اگرچہ اکثر لوگ نہیں جانتے، فان تما لا تعلمان ہے، اور تم دونوں بھی نہیں جانتے، انی لم القا انسا، تو میں تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ملا ہی نہیں ہوں، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں. اچھا، یہاں پر نا عبارت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، عبارت کا حل صحیح نہ ہو. یہ جو آنا لقیتو ہے نا، اس کا لقیتو کا مفعول به ہے زیاد. مفعول به کو جب میں ترکیب کرتا ہوں تو فاعل کو نمبر 1 دیتا ہوں اور مفعول به کو نمبر 2. یہ جو وعبد الرحمن ابن مہدی، یہ جو واو ہے نا، یہ واو معیت ہے، یہ بات یاد رکھنی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں زیاد ابن میمون سے ملا عبد الرحمن ابن مہدی کے ساتھ. ابو داود الطیالسی کہہ رہے ہیں کہ میں ملا زیاد ابن میمون سے، و عبد الرحمن ابن مہدی، واو بمانا معا ہے، تو یہ مفعول معاہو ہے، اسی وجہ سے مع عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی کے ساتھ. یا پھر اس کی دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ اس کو عبد الرحمن پڑھا جائے. پھر یہ آنا لقیتو جو ہے نا، اس سے آنا سے یہ ضمیر منفصل پر عطف پڑ جائے گا، تو پھر ہوگا آنا لقیتو و عبد الرحمن، میں اور عبد الرحمن ابن مہدی زیاد ابن میمون. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو منصوب پڑھا جائے تو یہ جو واو ہے، اس واو کا یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہنا کہ میں زیاد ابن میمون اور عبد الرحمن ابن مہدی سے ملا، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے، میں ملا زیاد ابن میمون سے عبد الرحمن ابن مہدی کے ساتھ. یہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو معیت ہے. اور اگر یہ واو عاطفہ ہو تو پھر اس کا عطف اس آنا ضمیر مرفوع منفصل پر ہے، پھر مانا ہوگا میں اور عبد الرحمن ابن مہدی زیاد ابن میمون سے ملے. تو ہم نے اس سے پوچھا، اسی لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے اس سے پوچھا اور ہم دونوں نے، یعنی ابو داؤد الطیالسی، عبد الرحمن ابن مہدی، ہم دونوں نے کہا کہ یہ روایتیں ترویحا، ترویحا کی انت ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ زیاد ابن میمون. تو اے زیاد ابن میمون، تو یہ جو روایتیں سیدنا انس سے بیان کرتا ہے. تو اس نے پھر ہم دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا خیال ہے ابو داود الطیالسی تمہارا، اور عبد الرحمن ابن مہدی تم دونوں کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے بارے میں؟ تو پھر قال کل نام، ہم نے کہا ہاں، اللہ توبہ تو قبول کرے گا. تو یہ دو بندے کون ہیں؟ ایک ابو داود طیالسی اور ایک عبد الرحمن ابن مہدی. یہ زیاد ابن میمون کے پاس گئے اور دونوں نے اس سے جا کے سوال کیا کہ یہ روایتیں جو سیدنا انس سے تو بیان کرتا ہے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سیدنا انس سے کچھ بھی نہیں سنا، اس میں سے نہ تھوڑا سنا ہے نہ زیادہ سنا ہے، اگرچہ لوگ بھی نہیں جانتے اور تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں تو سیدنا انس سے ملا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عبارت یہاں سے درست کر لینی ہے. فانا لقیت زیاد ابن میمونہ و عبد الرحمن ابن مہدی، واو معیت کی ہے، میں زیاد ابن میمون سے عبد الرحمن ابن مہدی کے ساتھ ملا، مع عبد الرحمن. یا پھر واو کو عاطفہ بنا لیں تو پھر عبد الرحمن کو مرفوع پڑے اور اس کا عطف پھر آنا ضمیر منفصل پہ ہو جائے گا. ضمیر متصل پہ عطف نہیں ہو سکتا نا، پھر ہونا تھا اگر ضمیر متصل پہ عطف ڈالنا ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے لکی تو آنا، آگے پھر زیاد بن میمون اور و عبد الرحمن. قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے نا، اسکن انت و زوجک الجنہ.
جی السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। شیخ محترم، یہ جو اس سے اوپر والی ہے اس کی تھوڑی سی ترکیب کیجیے گا. کان ینسبو الی الکذب، ہے نا؟ جی یہ اس سے تھوڑا اوپر والی، اس سے جی اوپر جی یہ والی. ہاں، ہاں وکان ینسبو. ہاں، اس کی کانا کیا کا ہوگی؟ اسم ہوگا ہوا ضمیر، اس سے ہاں، مراد میں نے یزید بن ہارون ہے۔ مستطیر ہوگا نا پھر. ہاں جی، وکانا ای ٹھیک ہے. یزید، پیچھے چونکہ اثر جو ہے وہ یزید ابن ہارون کا چل رہا ہے نا، تو میں نے یزید بن ہارون سے سنا، تو کانا ای ہوا، وہ یزید ابن ہارون ینسبہما ینسبہما، ان کو منسوب کرتے تھے الی الکاذبی، کاذب کی طرف. تو ینسبو یہ فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، ہما مفعول بہی ہوگا، الی الکاذب اس کا متعلق ہوگے. تو یہ ینسب فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور یہ متعلق کان. سے مل کر جملہ بن کر یہ کانا یعنی محلن منصوب کانا فعل ناقص کی خبر ہو جائے گا. اور کانا کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یزید بن ہارون. وہ یزید ابن ہارون ان دونوں کو، کس کو؟ زیاد بن میمون کو اور خالد بن محدوج اس کا پیچھے ذکر ہے، ان دونوں کو جھوٹ کی طرف نسبت کرتے تھے. اس کی ترکیب آپ اثر کو دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن جزاک اللہ. الحلوانی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کیا، اور انہوں نے ہی کہا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ نہ میں زیاد بن میمون سے بیان کروں گا نہ خالد. تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ کس کی بات چلی ہے؟ یزید بن ہارون کی. تو اثر کے آخر میں بھی جب آئے گا وکان ینسبہما الی الکاذبی، تو اس سے مراد یزید بن ہارون ہوں گے، کہ یزید بن ہارون ان دونوں کو، زیاد کو اور خالد بن محدوج دونوں کو جھوٹ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ روایت کرتے ہیں. قال ابو داود فبالغنا بعد انه یروی. اچھا، یہ جھوٹا تھا نا بندہ، زیاد بن میمون جھوٹ بولتا تھا. اچھا، ابو داود الطیالسی نے اور عبد الرحمن ابن مہدی دونوں گئے، جا کے زیاد ابن میمون سے پوچھا کہ بھائی یہ تو روایتیں سیدنا انس سے بیان کرتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے گناہ کرے تو توبہ کر لے تو کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندہ جب بھی توبہ کر لے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس نے کہا بھئی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں تمہارے سامنے کہ میں نے یہ جھوٹ منسوب کیے ہیں سیدنا انس کی طرف، میں تو ان سے ملا ہی نہیں تھا، تو اب میں نے توبہ کر لی. تو ٹھیک ہے، توبہ کر لی تو بھائی محدثین سمجھیں گے کہ اس کے جو ہے نا، ہم اب یہ کہیں گے کہ یہ کانا یکذبو فیروی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبعد ذالک قد تاب عن ذالک، تو اس نے توبہ کر لی. اب یہ ابو داؤد الطیالسی اور عبد الرحمن ابن مہدی یہ گواہی دیتے کہ یار اس بندے نے توبہ کر لی، یہ رجال کی کتابوں میں لکھا، لیکن مسئلہ اس طرح نہیں ہوا. یہ بندہ جو ہے نا وہ ہوشیار چلاک آدمی تھا، اس کو پتا چل گیا یہ تو حدیث کے حاذق ہیں، ماہر ہیں، اور چاہے وہ ابو داؤد طیالسی ہوں یا عبد الرحمن ابن مہدی ہوں، تو اب ان کے سامنے میں پھنس گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے توبہ کر لی، لیکن اپنی عادت سے باز نہیں آیا. ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں فبالغنا بعد انہ یروی، تو ہمیں بعد میں یہ بات پہنچی کہ وہ اب بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایتیں بیان کر رہے ہیں. یعنی ہمارے سامنے اقرار کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور یہ کہنے کے بعد کہ بھئی میں نے ایسا کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، تو اب آئندہ ایسا نہیں کرے گا. تو ابو داود طیالسی کہتے ہیں اپنی اس عادت سے اور جھوٹ سے باز نہیں آیا. فبالغنا بعد، ہمیں اس کے بعد پتہ چلا، پھر بھی اس واقعے کے بعد جو ہمارے سامنے وہ اقرار کر چکا تھا، اس کے بعد بھی پتہ چلا انہ یروی ای عن انس، وہ اس کے بعد بھی سیدنا انس سے منسوب روایتیں بیان کرتا رہا. فاتینہ ہو آنا و عبد الرحمن، یہ اس ترکیب کی تصدیق ہو گئی ہے. فاتینہ ہو آنا و عبد الرحمن، ہم یعنی ہم، میں اور عبد الرحمن ابن مہدی، یعنی ابو داؤد الطیالسی کہتے ہیں میں اور عبد الرحمن ابن مہدی ہم دونوں پھر گئے اس کے پاس. فقال اتوب، پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا. ثم کان بعد یحدث، دوسری دفعہ پھر توبہ کرنے کے بعد پھر بیان کر رہا ہے. فترکنا، ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ بندے کی عادت ہی بری ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہمارے سامنے کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں بیان کروں گا، اور بعد میں پھر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے
اور اوپر اوپر سے اور بار بار اپنی توبہ توڑ دیتا ہے، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی حالت کا، تو اپنی ذرا پرسنالٹی بنانے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو حضرت انس کا شاگرد ہے. اب دیکھیں نا، سیدنا انس سے کوئی بندہ روایتیں بیان کرے، اس کا محدثین کے اور تابعین کے دور میں کیا مقام ہوگا؟ بڑا مقام ہوگا. بھئی سیدنا انس کا شاگرد ہے، ان سے روایتیں بیان کرتا ہے، اس کو لوگ اپنی آنکھوں کی پلکوں پہ بٹھائیں گے، اس کو تلیوں پہ اٹھائیں گے. بھائی سیدنا انس سے روایتیں بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو مقام و مرتبہ تو ملے گا، طلبا تو اس کے پاس جائیں گے کہ سیدنا انس کی روایتیں ہیں اس بندے کے بعد. تو لیکن جب پھنس جاتا تھا محدثین کے سامنے تو توبہ کر لیتا تھا، پھر جب جاتا تھا عام مجموع کے اندر جا کے پھر وہی کام کرنا شروع جی. وقال حدثنا حسان الحلواني وقال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقالة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. میں نے عبد القدوس سے سنا کہ وہ کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ روح کو، یعنی زی روح چیز کو، جاندار چیز کو ٹارگٹ بنایا جائے، ہدف بنایا جائے. یعنی آپ نشانے بازی کرتے ہیں نا، تو نشانہ سیکھنے کے لیے سامنے آپ کو پلیٹ لگا لیتے ہیں، کوئی ڈنڈا لگا لیتے ہیں، کوئی پتھر رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی چیز کو ٹارگٹ بنا کے آپ نے تیر کے ساتھ، ایئر گن کے ساتھ، شارٹ گن کے ساتھ آپ اس پر نشانے، یا وہ ہوا کے اندر مشین کے ساتھ آپ پھینکتے ہیں اور پھر نشانے بازی کرتے ہیں. تو یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کتاب السعید وغیرہ کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار چیز کو نشانے کے لیے ٹارگٹ بنانا، نشانے بازی کے لیے، کہ آپ کوئی ہرن باندھ دیں یا کوئی کتا باندھ دیں یا کوئی بلی باندھ دیں یا کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر کوا واجب القتل ہے، تو آپ اس کو باندھ کے وہاں پر اس پر نشانے بازیاں کریں، یہ جائز نہیں ہے. اچھا. قال فقیل له ای شیء ھذا. بھئی یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے پوچھا عبد القدوس سے ای شیء ھذا، یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قال یعنی اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے، نعوذ باللہ، یتخذ قوۃ فی حائط لیدخل علیہ الروح. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض، یعنی اپنا اس کے لیے وہ ٹارگٹ عرب بولیں گے اور اردو میں ہدف بولیں گے، ہدف بنانے سے منع کیا. یعنی اس کا صحیح معنی تو وہ ہے نا جو ہم پڑھ آئے ہیں کتاب السعید میں، پچھلے سیمسٹر میں پڑھا تھا، تو یہ حدیث آئی تھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جاندار چیز کو سامنے باندھیں اور اس پر نشانے بازی کریں، آپ نشانے کی مہارت کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ انسانیت سے گرا ہوا کم عمل ہے. تو چاہے وہ حرام جانور بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی سور ہو، کوئی کتا ہو، کوئی بھیڑیا ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو مارنے کا حکم ہے آپ ان کو بس شکار کرتے ہوئے مار سکتے ہیں، مارا آپ نے اور کام تمام کر دی. لیکن سامنے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، آپ ایک تیر، دو تیر، چار تیر، 10 تیر آپ باندھ کے اس کو مار رہے ہیں، تو یہ انسانیت اس بات سے واہ کرتی ہے. اب عبد القدوس اس حدیث کا کیا معنی بیان کر رہا ہے؟ یعنی یتخذ قوۃ فی حائط، کہ اس کا حدیث کا معنی یہ ہے کہ دیوار کے اندر ایک وہ سوراخ بنا لیا جائے، لیدخل علیہ الروح، تاکہ اس پر روح داخل ہو سکے. اب روح سے مراد وہ مطلب جبریل امین لے رہا ہے، یا روح سے مراد وہی روح لے رہا ہے جو انسانی جسم میں ہوتی ہے اس کی زندگی کی علامت. تو یعنی اس نے بالکل اس کا نہ صرف یہ کہ معنی الٹ بیان کیا بلکہ یہ تحریف کر دی اس نے. اچھا یہ کہتے ہیں نا، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی جو محدثین ہوتے تھے، یہ راویان حدیث ہیں، ان کو حدیث کی نہ صرف روایت میں مہارت تھی اور درایت نہیں دیکھتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبد القدوس ویسے بھی وہ تقریباً محدثین کے یہاں متروک راوی ہے، پیچھے گزرا ہے، لیکن اس کی درایت کی وجہ سے، حدیث کا معنی غلط بیان کرنے کی وجہ سے بھی اس پر نقد کیا گیا ہے. بھائی حدیث کا معنی ہی نہیں اس کو پتا کہ حدیث کا معنی کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی جاندار چیز کو، روح کو عارض بنانے کا مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ دیوار میں ایک سوراخ کر دیں. یعنی نبی پاک کا منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوار میں سوراخ نہ کرو کہ اس سے روح داخل ہو سکے. تو حالانکہ حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ شریعت مانتی ہے، نہ دین مانتا ہے. تو
یہ دلیل ہے اس بات کی، محدثین جس سے روایت لیتے تھے صرف اس کی روایت اور حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی درایت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اگر وہ حدیثوں کا معنی وغیرہ پوچھتے تھے، اس کو معنی وغیرہ صحیح نہیں بیان کرتا تھا، تو پھر بھی محدثین چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی چلتا ہے، تو جس شخص کو روایت کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، وہ اپنے مفہوم میں بیان کر کے روایت بالمعنی کچھ بھی کچھ بنا دے گا، تو نبی پاک کی طرح منسوب کر دے گا۔ تو دیکھیں جو محدثین تھے صرف حدیثوں کے حافظ نہیں تھے کہ بھائی انہوں نے رٹا لگایا ہو ایک 10 12 سال کے حافظ قرآن کی طرح، تو اس کو قرآن کے معنی کا پتہ نہ ہو، نہیں، وہ صرف اس طرح رٹا لگانے والے صرف ریکارڈ کیپر نہیں تھے وہ، بلکہ حدیث کے معنی بھی، جو محدثین حدیث سیکھتے تھے وہ صرف حدیثیں یاد کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ حدیث کا فقہ، حدیث کا علم، حدیث کا معنی، حدیث کی مشکلات، حدیث کے لغت، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس سے ثابت ہونے والے عقائد، فقہ، ان سب چیزوں کو جانتے تھے۔ ہاں مہارت میں فرق ہو سکتا، مہارت میں فرق ہو سکتا۔ قال مسلم وسمعت عبید اللہ بن عمر القواریری يقول سمعت حماد بن زید يقول لرجل بعد ما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم یا ابا اسماعیل۔ اچھا، بس یہیں تک رکھیں۔ اب کلاس جو ہے نا یہ 9 بجے شروع کیا کریں گے ہم، کیونکہ اب تقریباً 8:30 بجے ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، کچھ دنوں تک تو 8:15 ہو جاتی ہے، کیونکہ 8 بج کے میرا خیال ہے 1 یا 2 منٹ پہ اب عشاء کا نماز کا ٹائم داخل ہونے لگ گیا ہے۔ آج عشاء کا ٹائم 8:02 پہ داخل ہوا ہے۔ ہاں جی، اچھا فعل ماضی کی بات چل رہی تھی، تو فعل ماضی میں ان نے بیان کر دیا کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ تائے تانیث ساکنہ کو قبول کرنے والا، بلکہ یہ تو ہم نے شاید پڑھ لیا تھا، ہم نے فعل امر بھی میرا خیال ہے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا۔ فعل امر پھر اس کا مطلب پہلے ذکر ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فعل امر کی بات چل رہی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا فعل امر میں ایک لفظ آتا ہے حلومہ، ایک آتا ہے ہاتی، اور ایک آتا ہے تعالی۔ ان کے فعل امر ہونے اور اسم فعل امر ہونے میں اختلاف، تو اس اختلاف کو حل کیسے کرتے ہیں؟ بھائی فعل امر کی 2 علامتیں بتائیے، کتنی؟ 2 علامتیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے جی، فعل امر کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیف نعرف فعل الامر، یا کیف یعرف فعل الامر؟ بتائیں جی بتائیں، جلدی کریں۔ ابن شام رحمہ اللہ نے فعل امر کی کون سی 2 علامتیں بتائی ہیں پہچان کی؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ بھائی فعل امر کی 2 ہی علامتیں ہیں نا، ایک ایک مانوی علامت ہے دلالتہ علی الطلب، اور دوسری علامت کیا ہے؟ طلب کا معنی پایا جائے۔ اب وہ تو ہو گیا ایک، دوسری علامت کیا ہے؟ آخر پہ سکون ہوگا۔ نہیں، وہ تو اس کے بنانے کے یعنی تصریف میں آ جائے گا نا، جب ہم صرف میں اس کو بنائیں گے تو جو صحیح الاخر ہوگا اس کے آخر کو سکون دیں گے۔ دوسری علامت قبولہ یا المخاطبت، یہ فعل امر کی 2 علامتیں ہیں۔ فعل امر پہلی اس کی علامت یہ ہے
کہ وہ طلب پر دلالت کرے، اس میں طلب کا معنی پائے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ واحد مؤنث مخاطب کی یا کو قبول کرے۔ اگر اس میں طلب کا معنی نہیں ہے تو وہ امر ہی نہیں، یعنی اس میں امر کا معنی ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ طلب کے معنی پر تو دلالت کرے لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اسم فعل امر ہے، فعل امر نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں صح بمانا اسکت، اب یہ صح فعل امر ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے یہ فعل امر نہیں بلکہ یہ اسم فعل امر ہے۔ اسم فعل امر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اسم فعل حرف کی اقسام میں سے تو اہل لغت اہل عرب اس کو اسم شمار کرتے ہیں فعل کی، اور یہ فعل امر کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ فعل امر کے کس معنی میں دلالت کرتا ہے؟ اس خود کے معنی میں، یعنی یہ صح طلب کے معنی پر تو دلالت کرتا ہے، صح کا معنی طلب موجود ہے، اس خود کا معنی دے رہا ہے، لیکن فعل امر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صحیح آپ اس سے یعنی یا مخاطبہ کو واحد مؤنث مخاطب کی یا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے فعل امر نہیں۔ اور اگر کوئی یا مخاطبہ کو قبول کرے مضربین انصرین، یہ دونوں یا مخاطبہ کو قبول کر رہے ہیں، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو یہ فعل مضارع ہوگا، فعل امر نہیں ہوگا۔ فعل امر ہونے کے لیے بیک وقت دو علامتوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک دلالتہ علی الطلب، نمبر دو قبولہ یا المخاطب۔ جب یہ دونوں علامتیں بیک وقت اس میں پائی جائیں گی، دونوں علامتوں کو بیک وقت قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ہوگی، تو ہم اس کو اصطلاحاً فعل امر کہیں گے، جو فعل ماضی اور فعل مضارع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ فعل کی تین ہی قسمیں ہیں، یا فعل ماضی ہے، یا فعل مضارع ہے، یا فعل امر ہے۔ تو جب ہم فعل امر کہیں گے یہ ماضی اور مضارع کے مقابلے میں، تو وہ فعل جو یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے اور طلب کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر وہ یا مخاطبہ کو قبول کرے لیکن اس میں طلب کا معنی نہ پایا جائے تو پھر وہ فعل مضارع ہے۔ جیسے فعل مضارع میں واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تضربینا مغربی تنصرین تکرمینا، اور اگر وہ طلب کے معنی پر تو دلالت کرے، یعنی اس میں طلب کا معنی تو پایا جا رہا ہے، یعنی امر والا معنی تو پایا جا رہا ہے، لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا، جس طرح آپ کہتے ہیں اف، لیکن اف میں تو اف جو ہے فعل اسم فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اتزجر۔ آپ کہتے ہیں علیہ کا، علیکم بالوقار، کیا معنی ہے علیکم بالوقار کا؟ علیکم بالوقار والسکینہ کیا معنی ہے؟ سکونت وقار کو کو لازم۔ پکڑو، وقار کو اپناؤ۔ ہاں، اب دیکھیں علیکم طلب کا معنی دے رہے ہیں، طلب کیا جا رہا ہے علیکم ای خضو یا الزامو بالوقار، وقار کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ایاک والاسد، تو ایاک کا کیا معنی ہے؟ ایاک کا یہ سے معنی بچو۔ ہے ہاں بچو، ٹھیک ہے۔ ای احذر، احذر الاسد، تو اس میں طلب کا معنی تو موجود ہے، ایاک کے اندر احذر کا معنی موجود ہے، اور علیکم کے اندر الزامو کا معنی موجود ہے، تو پھر یہ فعل امر ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ علیکم آپ اس طرح نہیں علیکمی یا ایاکی، بھائی یاکی آئے گا نا تو وہ تو واحد مؤنث مخاطب کا جب آپ ضمیر متصل استعمال کرتے ہیں مجرور یا منصوب، تو مخاطب کے مذکر کے لیے کا استعمال مفتوح استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے، لیکن ایاکی وہ یا مخاطبہ کو یہ قبول نہیں کرے، اس طرح علیہ علیہ کی یا علیہ کو می نہیں ہوگا۔ تو اس میں طلب کا معنی تو ہے لیکن
یائے مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا تو صرف طلب کا معنی پایا جانے کی وجہ سے اس کو کہیں گے اسم فعل امر، یعنی یہ اسم ہے جو ایسا اسم ہے جو کسی جو فعل امر کے معنی پر آتا ہے، اور وہ فعل امر علیکہ کے اندر الزام ہے اور یا کا کے اندر اقتدار ہے۔ شیخ محترم جو آیت ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ہاں اس میں یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ علیکم کا جو معنی ہے نا وہاں پر وہ اسم فعل امر نہیں، وہ النصر کا یعنی نصر مبتدا مؤخر ہے، اور علیکم جو ہے نا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے خبر مقدم ہے، تو معنی اس کا بھی لازم پکڑیں، کیونکہ الا جو ہے نا الا لفظ جو حرف جر میں آتا ہے یہ کسی کام کو لازم کرنے پہ دلالت، تو جب تمہیں دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کی جائے فعلیکم النصر، تم پر لازم ہے مدد کرنا، تو وہاں پر وہ علیکم جو ہے نا یہ اسم فعل امر نہیں، ورنہ پھر ترجمہ یہ ہونا تھا تم لازم پکڑو مدد کو، تو اس کے ساتھ ویسے جب یہ علیہ کا یا علیکم آتا ہے نا اسم فعل امر کے طور پر تو اس کے ساتھ با صلہ استعمال ہوتا ہے، پھر ہونا تھا فعلیکم بالنصر، سمجھ گئے بات؟ جی جزاک اللہ۔ ہاں ذکر الخلاف فی حلما و ہاتی و تعالی، اب یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کسی فعل کو ماضی مضارع کے مقابلے میں امر ثابت کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اس کا طلب پر دلالت کرنا اور دوسرا اس میں یائے مخاطبہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ہر سیغہ تو یائے مخاطبہ کو قبول نہیں کرے گا نا، 6 سیغوں میں سے ایک سیغے پر ہی یائے مخاطبہ آئے گی، تو اگر ان میں سے ایک شرط بھی گم ہو جاتی ہے یا وہ طلب پر دلالت نہیں کر رہا تو چاہے یائے مخاطبہ کو قبول بھی کرتا رہے تو وہ فعل مضارع ہوگا، جیسے تنصرینا تضربینا، واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معروف کا صیغہ ہوتا ہے، یا مجہول کا بھی ہو سکتا ہے تنصرینا تضربینا، اور اگر وہ یائے مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا اور صرف طلب کا معنی پایا جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم اس کو اسم فعل امر کہیں گے، فعل امر نہیں کہیں گے۔ جب یہ بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا تو ہاتی اور تعالی اور اسی طرح حلما کے اندر بھی ابن ہشام رحمہ اللہ اس دلیل کی بنیاد پر کہ دو علامتیں ہم نے ذکر کی تھی یہ دونوں کو قبول کرتے ہیں، حلما سے حلم می آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتی سے ہاتی آ جاتا ہے، اور تعالی سے تعالی آ جاتا ہے، تو جب یہ اس میں طلب کا معنی بھی پایا جا رہا ہے اور یائے مخاطبہ کو قبول بھی کرتا ہے تو ابن شام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سادی اور سچی اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا 2 × 2 = 4 کی طرح دلیل ہے کہ حلما بھی فعل امر ہے اور ہاتی بھی فعل امر ہے، تعالی بھی فعل امر ہے، اسم فعل امر نہیں ہے بلکہ پورے فعل امر۔ فلما كان بعض کلمات الامر مختلفا فيه، جب یہ بات تھی کہ فعل امر کے کچھ کلمات کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، حل ہوا فعل او اسم، کیا وہ فعل ہیں یعنی فعل امر ہیں یا اسم فعل امر ہے، نبہت علیہ، میں نے اس پر بھی تنبیہ کر دی ہے، کما فعلت مثل ذلك فی الفعل الماضی، جیسا کہ میں نے فعل ماضی میں لیسا سا اور بیسا کے بارے میں کیا ہے اور نیما کے بارے میں، وہ ہوا ثلاثت، امر کے جن 3 کلمات کے فعل امر ہونے کا یا اسم فعل امر ہونے کا اختلاف کیا جاتا ہے وہ 3 کلمات ہیں، حلما ہاتی و تعالی، فاما حلما فاختلف فیہا العرب علی لغتین، رہا حلما اس کے بارے میں عرب نے 2 لغتوں میں اختلاف کیا ہے، احداہما ان تلزم طریقتا واحدتا ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندۃ الیہ، کہتے ہیں ایک طریقہ تو عرب کے ہاں یہ ہے کہ بھائی حلما چاہے اس کا آگے یعنی آپ کہہ لیں کہ مسند الیہ ہے جس کی طرف اس کی اسناد ہے یعنی فاعل ہی ہوگا، چاہے اس کا آپ کا مخاطب آگے واحد مذکر ہے تثنیہ مذکر ہے جمع مذکر ہے، واحد مؤنث ہے تثنیہ مؤنث ہے جمع مؤنث ہے، تو کہتے ہیں یہ ایک ہی حالت کو یہ حلما ہی رہے ہر جگہ، آپ کہتے ہیں حلما یا زید، حلما یا زیدانی، حلما یا زیدون، حلما یا فاطمہ، تو حلما جو ہے وہ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ یا فاطمہ تانی، حلما یا فاطمات، ٹھیک ہے،
تو آپ جو بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ یا تو وہ کہتے ہیں ہلما چاہے اس کا آگے مسند الیہ ہے، یعنی اس کا جو فاعل ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہے، آگے آپ کا مخاطب واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ہلما کے لفظ نے ہلما ہی رہنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہلما، ہلما، ہلمو، ہلمی، ہلما، ہلمینا، ایسا نہیں کریں، تو یہ ایک ہی طریقہ کو لازم رہے، پھر اس صورت کے اندر تو یہ فعل امر نہیں ہو سکتا نا۔ تقول ہلم یا زید و ہلم یا زیدان و ہلم یا زیدون و ہلم یا ہند و ہلم یا ہندانی و ہلم یا ہندات، یہ لغت اہل الحجاز، یہ حجازیوں کی لغت ہے۔ وبہا جاءت تنزیل، اور اسی کے مطابق قرآن مجید میں آیا ہے، قال اللہ تعالی والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں کو کہنے والے، کیا کہنے والے؟ اب بھائی جو ہیں اخوان وہ تو جمع ہے، تو ان کو جمع کسی کے ساتھ مخاطب کریں گے نا، تو ہلم الینا، تو تو الینا، ہمارے پاس آؤ۔ تو جو مخاطب ہے قرآن مجید کے اندر، ان قائلین کے جو مخاطبین ہیں وہ جمع مذکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو حکایت کیا ہے واحد مذکر کے صیغے کے ساتھ ہی، اس کے ساتھ جمع کی ضمیر ہلمو استعمال نہیں کی۔ وقال تعالی، ایک دوسری آیت ہے قرآن مجید کے اندر، قال ہلم شہداءکم، اب دیکھیں کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے، تو اس کے باوجود ہلما واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا، ہلمو استعمال نہیں۔ ای احضروا شہداءکم وہی عندہم اسم فعل، اہل حجاز کے نزدیک یہ اسم فعل ہے، فعل امر نہیں، لا فعل امر، یہ فعل امر نہیں ہے، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل یا المخاطبت، کیونکہ یہ ہلما اگرچہ طلب کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ہلما طلب کا امر کا معنی دیتا ہے، لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا، تو جب طلب کا معنی دے اور یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے، ایک شرط پائی جا رہی ہے امر والی، دوسری نہیں پائی جا رہی، تو اس کو اسم فعل امر کہیں گے، فعل امر نہیں کہیں گے، تو اہل حجاز کے نزدیک یہ اسم فعل امر ہے، اور قرآن مجید میں اس کی دو مثالیں بھی موجود ہیں۔ وَالثَّانِيَةُ، اور دوسری لغت عرب کے ہاں یہ ہے، ان تلحقها الضمائر البارزہ، اس کے ساتھ ضمائر بارزہ، بارز ضمیریں لاحق ہوں، یعنی تثنیہ کا الف ہو، جمع کا واو ہو، یا مخاطبہ ہو، اور تثنیہ کا الف ہو اور جمع مؤنث کا نون آئے، بے حسب من ہے یا مسندۃ الیہ ہے، اس اعتبار سے اس کی طرف اس کی اسناد کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ میں نے کہا بے حسب من، اس کے اعتبار سے ہے یا مسندۃ الیہ، اس کی طرف اس کی اسناد کی جا رہی ہے، اس کی طرف اس کی اسناد کی جا رہی ہے، واحد ہے تو پھر یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، تثنیہ ہے تو الف کی ضمیر آئے گی، جمع کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے تو پھر جمع مذکر واو ضمیر آئے گی، واحد مؤنث کی طرف اس کی نسبت ہے تو پھر یا کی ضمیر آئے گی، اور تثنیہ کی مؤنث ہے تو الف کی ضمیر آئے گی، اور جمع مؤنث ہے تو نون جمع مؤنث آئے گا۔ تقول ہلم، واحد مذکر مخاطب کے لیے آپ کہیں گے ہلم، جیسے آپ کہتے ہیں انصر، وہلما، تثنیہ مذکر کے لیے آپ کہیں گے ہلما، جیسے آپ کہتے ہیں انصرا، وہلمو، آپ جمع مذکر مخاطب کے لیے کہیں گے ہلمو، جمع مذکر کی واو ضمیر لائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں انصرو، وہ حلممنا، حلمی بھی تھا، اچھا، وحلممنا، جمع مؤنث مخاطب جیسے آپ کہتے ہیں انصرنا، بالفک و سکون اللام، کہتے ہیں ادغام کو اگر آپ حلم من پڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ آگے پھر نون آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ادغام کو توڑ دیتے ہیں، وہ جو میم کا میم میں ادغام ہے نا، وہ اس ادغام کو توڑ کے تو پھر ایک میم پہلے والی جو میم ہے وہ متحرک ہو جائے گی، دوسری والی ساکن رہے گی، ادغام کو توڑ دیں گے تو آپ آگے نون جمع مؤنث وحلممنا بالفک، یعنی ادغام کو آپ توڑ دیں گے بس سکون اللام، اور لام کو آپ ساکن کر لیں گے حلممنا، حلمی وہی لغت بنی تمیم،
یہ بنو تمیم کی لغت ہے، واحد مؤنث مخاطب کے لیے یا کی ضمیر، جیسے آپ انس اور ہی کہتے ہیں. وَهِيَ إِنْ هَؤُلَاءِ فِعْلُ أَمْرٍ، یہ ان کے نزدیک، یعنی بنو تمیم کے نزدیک یہ فعل امر ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الطَّلَبِ وَقَبُولِهَا يَا الْمُخَاطَبَةِ. بنو تمیم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں دونوں علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ طلب پر دلالت کر رہا ہے، دوسرا یہ یا مخاطبہ کو قبول کر. تو جب دونوں علامتیں اس میں پوری ہو گئیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو فعل امر نہ کہا جائے؟ تو بات تو ان کی ٹھیک ہے. اب تطبیق کیسے دیں گے؟ جیسے آپ کوئی قرآن کی دو آیات ظاہر میں متعارض آ جاتی ہیں، حقیقت میں تو متعارض قرآن ہوتا ہی نہیں ہے، نہ حدیث صحیح آپس میں متعارض ہوتی ہے حقیقت کے اندر. اگر ظاہری تعارض آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور اسی طرح واولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن. تو یہ دونوں کا ظاہری تعارض آ گیا. تو تعارض کا حل یہ ہے کہ والمطلقات تو عام ہے اور اولات الاحمال اس میں سے خاص ہے. تو دونوں کا اپنے اپنے جگہ پہ اس کو عموم پہ رکھو اور اولات الاحمال کو تخصیص پہ رکھو، تو معنی حل ہو گیا. تو اسی طرح جب دو لغتیں عرب میں آ گئی اور ایک کی دلیل قرآن مجید میں بھی آ گئی، تو قرآن مجید سے بڑھ کر تو لغت فصیح کی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں ایک چیز کی شہادت موجود ہو، استشہاد موجود ہو، تو آپ اس لغت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر ابن شام رحمہ اللہ نے اس کے درمیان تطبیق دی ہے. تطبیق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وقت تبین بمس اشہدت بہ من الآیتین ان حلم تستعمل قاصرۃ و متعدیۃ. کہتا ہے تطبیق یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی فعل جو حلمہ ہے نا، یہ بنی تمیم کی طرح یہ ہمیشہ ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پورے فعل امر کے طور پر. اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ قرآن مجید کی لغت کا انکار کریں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی عرب میں ایسا ہے ہی نہیں، یہ شاذ لغت ہے، یہ غلط ہے، تو بھئی بنو تمیم اتنی بڑی عربی زبان کا ان کے پاس اثاثہ ہے اور ان کی لغت بھی فصیح لغت میں شمار ہوتی ہے، اور مطلب افصح العرب میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو آپ ان کی لغت کا انکار کریں گے تو یہ حقیقت کا انکار ہے. تو پھر اس میں تطبیق کیا ہے؟ بھئی قرآن مجید میں تو یہ میں نے دو آیات پیش کی ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حلما تستعمل قاصرۃ، یہ ضمیروں کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی حالت پر کہ اس کا مخاطب جو بھی ہو آپ اس کو واحد مذکر کے صیغے کے ساتھ استعمال کریں اور ضمائر بارزہ ساتھ نہ لائیں. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. ومتعدیۃ، اور یہ ضمیروں کے ساتھ ملحق ہو کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل عرب کا استعمال ہے. واما ہاتھی بتا. اچھا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے تو فعل امر، اس کا کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ حلما فعل امر ہے، اسم فعل امر نہیں ہے، یہ فعل امر ہے. اور جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اس میں استعمال کی ایک لغت ضمائر بارزہ کے بغیر استعمال ہونا بھی اس کی ایک لغت ہے، جس کی دلیل قرآن مجید اور ضمائر بارزہ کے ساتھ بنو تمیم کے ہاں اور بہت سارے عرب کے ہاں استعمال ہوتا ہے. تو یہ فعل امر ہے. تو یہ فعل امر ہے لیکن یہ کبھی ضمیروں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ ضمیر کے بغیر استعمال ہوتا ہے. ضمیر کے بغیر استعمال ہونے کی مثال قرآن مجید میں، اور ضمیروں کے بغیر استعمال، ضمیروں کے ساتھ استعمال ہونے کی مثال بنو تمیم میں، جو کہ فصحائے عرب میں استعمال ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، ان کے ہاں موجود ہے. تو ہم بنو تمیم کی لغت شاذ نہیں کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے، دونوں ہی لغتیں تھیں. یہ فعل امر ہے. اس کے استعمال یعنی اس کا استعمال جو لغت میں ہوتا ہے وہ کبھی ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ضمیر کے بغیر. تو دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید نے پہلے طرح کے طریقے کو ہمارے سامنے رکھا ہے. تو ہم یہ کہیں گے بھائی سب سے افضل طریقہ، سب سے افضل لغت، سب سے اعلیٰ لغت، سب سے فصیح لغت وہ ہے جو قرآن نے استعمال کی. واللہ اعلم. واما ہاتھی وتعالی فاتحما جماعت من النحویین فی اسماء الافعال. کہتے ہیں ہاتھی اور تعالی کا جہاں تک معاملہ ہے، نحویوں کی ایک جماعت نے ان کو اسماء الافعال میں رکھا ہے، افعال امر میں نہیں رکھا. ان کو اسم فعل قرار دیا ہے، فعل امر قرار نہیں دیا. بس ثواب ہو، درست بات یہ ہے انہما فعل امر، ہاتھ اور تعالی دونوں ہی فعل امر ہیں. بے دلیل انہما دالان علی الطلب، دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں ہی طلب کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں.
وَتَلْحَقُهُمَا یاء المخاطبۃ، اور ان دونوں کے ساتھ یا مخاطبہ استعمال ہوتی ہے، تقول ہاتی و تعالی۔ اگلا سوال یہ ہے، حرکت آخر ہاتی و تعالی، یہ جو ہاتی اور تعالی کے آخر کی حرکت ہے وہ حرکت کیا دیں گے، یعنی کیا حرکت اس پہ پڑھنی ہے، فتح پڑھنا ہے یا کسرہ؟ وَعْلَمْ أَنَّ آخِرَ ہاتی مکسور ابدا الا اذا كان لجماعت المذکرین فانه یضم۔ کہتا ہے بات یاد رکھ لو، یہ جو ہاتی لفظ ہے نا، یہ ہمیشہ اس کا آخر مکسور ہوگا، ہاتی ہمیشہ اس کا آخر مکسور ہوگا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ جمع مذکر کی ضمیر آتی ہے یعنی واو آتی ہے تو ضمہ دے دیا جائے گا، فتقول، تو کہے گا ہاتی یا زید و ہاتی یا ہند و ہاتے یا زیدان یا او یا ہندان و ہاتین یا ہندات کل ذالک بکسر التاء، یہ سارے کا سارا یعنی واحد مذکر کے لیے ہو، تثنیہ مذکر کے لیے ہو، واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہو، تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے ہو، یا جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہو، تو پانچوں صیغوں میں اس کی تا ہمیشہ مکسور ہوگی سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ جمع مذکر کی واو آ جائے، جمع مذکر کے صیغے میں، پھر یہ اس کی تا کو ضمہ دیں گے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن مجید میں۔ وَتَقُولُ ہاتو یا قوم بضمها قال اللہ تعالی قل ہاتو برہانکم وَأَنَّ آخِرَ تعالی مفتوح فی جمیع اقوالہ من غیر استثناء، کہتے ہیں اور جو تعالی لفظ ہے، چاہے یہ واحد مذکر کے لیے ہو، تثنیہ مذکر کے لیے ہو، جمع مذکر کے لیے ہو، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، یہ 6 کی 6 صورتوں کے اندر اس کا آخر یعنی جو لام ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ آپ کہیں گے تعالی، تعالی یا، تعالو، تعالی، تعالی یا، تعالینا۔ تقول تعالی یا زید و تعالی یا ہند و تعالی یا زیدان و تعالو یا زیدون و تعالین یا ہندات کل ذالک بالفتح قال اللہ تعالی قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم وقال تعالی فتعالین ممتعکن ومن ثم لحنوا من قال تعالی قاسم کلہم تعالی۔ شاعر نے غلطی کی ہے نا، تو نے کہا بھائی دیکھیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع مذکر مخاطب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لام کے فتح کے ساتھ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سورہ الاحزاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا جہاں پر تذکرہ ہے کہ یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین ممتعکن، تو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اس سے مراد ہیں، اور نون جمع مؤنث بھی آئی ہے لیکن اس کے لام پر فتح ہی رہا ہے، تو یہ ہر صورت میں لام پر فتح ہی رہے گا۔ اسی وجہ سے وَمِن ثَمَّ لَحَّنُوا، اسی وجہ سے غلط قرار دیا ہے نحویوں نے اور لغویوں نے اس بندے کو، اس شاعر کو جس نے کہا تعالی اقاسم کلہم تعالی، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، کہتا ہے کہنا چاہیے تھا اس کو تعالی لام کے فتح کے ساتھ، لیکن اس نے غلط لغت استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا تعالی، تعالی غلط ہے، اس نے کہا تعالی قاسم کلہم تعالی، آؤ میرے پاس میں تیرے ساتھ نا غم بانٹ لوں، وہ قاسم کلہم، میں تیرے ساتھ غم اور پریشانیاں بانٹ لوں، تعالی میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غلط قرار دیا ہے کہ یہ بھائی غلط ہے، بے کسر لام، شاعر نے لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، آگے فعل مضارع اور اس کی علامات آ جائیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مقدمہ مسلم کے کسی نے کوئی نوٹس وغیرہ بنائے ہیں آپ میں سے؟ آپ میں سے کسی نے کوئی نوٹس وغیرہ، کوئی فوائد لکھے ہیں کوئی مقدمہ مسلم کے؟ نہیں لکھے تو لکھے نا، پہلے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا اثاثہ علمیہ ہے، اگر آپ اس کے کوئی 50-100 نوٹس جمع کر لیں تو یہ آپ کے لیے بھی، اور آپ کی وجہ سے اس کو آپ اگر کمپوز کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، تو
بہت سارے لوگوں کے سامنے مقدمہ مسلم کا خلاصہ آ جائے گا. تو تھوڑی محنت کریں، شوق پیدا کریں. آپ میں سے کوئی کر لے یہ کام، خاص طور پہ جس کو کمپوزنگ وغیرہ بھی آتی ہے، تو وہ پیپر میں لکھنے کی بجائے اس کا اردو میں خلاصہ، مطلب اس میں جو اہم اہم چیزیں ہیں. تو باقی راویوں کے بارے میں بعض تو فلاں راوی کو کذاب کا، متروک کا، تو چلو وہ تو مہم چیزیں نہیں ہیں، وہ تو جرح تعدیل کی یا اسماء الرجال کی دوسری کتابوں میں مل جاتی ہیں. اصل میں جو اصولوں، یعنی معروف روایت کیا ہوتی ہے، منکر روایت کیا ہوتی ہے، راوی کی روایت میں نکارت کیسے پہچانی جاتی ہے، راوی کی روایت میں شذوذ کیسے پہچانا جاتا ہے، اور راوی کی روایت میں ضبط کا خفیف ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے، جو شروع میں انہوں نے باتیں کی. تو اسی طرح راوی کو کیسے پہچانتے ہیں کہ بھائی اس نے جھوٹ بولا روایت میں، جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بات بیان کر رہا ہے، دوسری دفعہ دوسرے راوی سے بیان کر رہا ہے، تیسری دفعہ تیسری روایت سے بیان کر رہا ہے. پھر اسی طرح ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا ہی نہیں ہوں، توبہ کرتا ہوں جو بیان کیے. دوسری دفعہ پھر بیان کر رہا ہے، تیسری دفعہ پھر بیان کر رہا ہے، چوتھی دفعہ پھر بیان کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا. ٹھیک ہے. اس طرح جو پیچھے روافظ کا یا یوسف السلف کس کس وجہ سے محدثین راوی کی روایت رد کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو اصول و ضوابط بیان کیا، اسناد من الدین، عبداللہ بن مبارک کا، محمد ابن سیرین کا، اور پھر فتنہ کے آنے سے پہلے پہلے سند کا سوال نہیں کرتے تھے. تو جب فتنہ واقع ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب روایت میں سند پوچھی جائے گی. سموا لنا رجالکم فإن کان من اہل سنت، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے تو قبول کیا جائے گا، اگر اہل سنت میں سے نہیں ہے تو اس کی روایت. اب یہ وہ اصول ہیں جو ہمارے اہل السنہ کے روایات کو قبول کرنے کے، وہ اصول جو امام مسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. یہ کوئی تفسیر و مصطلح الحدیث کی کتاب یا اصطلاحات المحدثین کی یہ متاخرین کی کتابوں سے نہیں ہے، بلکہ امام مسلم سے. تو یہ آپ کوئی 20 25 50 اصول یا کوئی پوائنٹس وغیرہ نوٹ کر لیں، ہر طالب علم اپنے طور پر کرے، لیکن کوئی زیادہ شوق والا ہو، خیر کا ارادہ رکھتا ہو، اور لوگوں کے لیے بھی الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، سب لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے. تو وہ خیر خواہی اگر اپنے سے کوئی کر سکتا ہے، محنت کرے، تو یہ مقدمہ مسلم پڑھنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس کا خلاصہ اپنے پاس لکھیں گے. پھر آپ کو یاد بھی رہ جائے گا، وہ سارا آپ کے ذہن میں رہے گا، کیونکہ ہم اس کو زبانی یاد تو کرتے نہیں ہیں. تو جب زبانی یاد نہیں کرتے تو بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں بھول جاتی ہیں. لیکن آپ اس کا ایک دفعہ خلاصہ لکھ لیں گے، وہ 20 25 پوائنٹ ہم جو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. آگے تدلیس کا مسئلہ آنے والا ہے، اور اسی طرح معنن روایت کا مسئلہ آنے والا ہے، معاصرت کا مسئلہ آنے والا ہے، اور راوی کا ہم اثر ہونا ہی کافی ہے یا راوی کی ملاقات ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی شرط میں اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں شرط حدیث لینے کے لیے معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء کو بھی شرط قرار دیتے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ سچے راوی کی کسی راوی کے ساتھ صرف زمانہ کا ایک ہونا کافی قرار دیتے ہیں. تو یہ مسائل آپ کو تب یاد رہیں گے جب آپ ان کا خلاصہ کہیں نوٹس اپنے پاس نوٹ کر لیں گے. نوٹ نہیں کریں گے، جو پڑھا بھول گیا، تو پھر اتنا بڑا اثاثہ، اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا رسالہ مقدمہ مسلم پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو آج میں نے پوچھا ہے، تو ایک ہفتے 10 دن بعد پھر پوچھوں گا. تو آپ میں سے مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی، یا بلکہ سارے ہی کوئی نہ کوئی اس کا خلاصہ اور نوٹس لیں گے شروع سے لے کے آخر تک. ہاں جی، السلام علیکم.